صاحب نال گل ختم کر لئیے سر ایک سیکنڈ بریام صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا میں نے اپنی بات پیش کر دی آپ کو 4 حوالے دے دیے اور ساتھ ساتھ میں نے جو حوالہ آپ کو دینا تھا مجھے آپ نے کچھ بھی نہیں دیا فار دا ریکارڈ آپ تیز گام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ تیز یہ بالکل ان پروفیشنل ہے یہ بالکل اممیچور ہے یہ انتہائی بچگانہ طریقہ ہے کہ آپ ایک دین کی بات لے کے آئے ہیں ایک نبی پاک کی بات لے کے آئے ہیں اور آپ اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے میکڈونلڈ کے ڈرائیو تھرو میں کھڑے ہیں اور چیز برگر اور سوڈا اور ڈائٹ اور پیپسی کی دی اور کافی لے لو یار دس از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اچھا افضل میرا صاحب چلے ٹھیک ہے یہ نا آپ نا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں سر مجھے کوئی اسکرین شاٹ نہیں چاہیے آپ یہاں پہ کب موقع ملے گا بات کرنے کا یہ بالکل جوزف بھائی کو موقع دے دیں دونوں کے پاس ایک بات جی جوزف بھائی آپ بولیں نئی بات نہیں ہے انہوں نے دوبارہ یہی بات کرنی ہے کہ وہ عورت تھی نیچے بریام صاحب کہیں گے ریکارڈنگ کر دو اچھا پہلی بات تو یہ انہوں نے یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کا حوالہ دیا ہے اب میں یقین کرے کہ آج اتنا شرمندہ ہو رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ جس بندے کو انہوں نے بھیجا ہے کہ جناب جا کے تم حوالے دو اس کو لازر بھی نہیں پڑھنا آ رہا اس کو بیت انیہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا اس کو مارتھا بھی نہیں پڑھنا آ رہا اور یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ جا کے بندے کو یوحنا کی انجیل 11ویں باب میں لکھا ہے مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیت انیہ لازر نام ایک آدمی بیمار تھا یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے اور اس کا بھائی لازر بیمار تھا یہاں پر کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ وہ ساتھ رہتے تھے اگر بفرض محال عظمت بھائی کی بات لے بھی لی جائے نا کہ جی وہ ساتھ رہتے تھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مسیح کے ساتھ یہ آگے پیچھے بعد میں یہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے یہ فریسی کے گھر گئی ہے اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں اس کے بعد یہ مسیح کی فالوور ہو گئی تھی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا مسیح اس بدچلن عورت کے گھر گئے ہیں یا فریسی کے گھر گئے ہیں تو وہ بائبل سے 2 ٹوک ثابت ہے کہ مسیح فریسی کے گھر گئے ہیں اس نے مسیح کی دعوت کی تھی یہ اصل مسئلہ افضل بھائی ہم کو یہ چاہیے وارئرز بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو امین صاحب نے پیش کیا ہے میرا مدعا نہیں ہے میری طرف سے امین صاحب نے یہ میرا امین صاحب نے ایسا کوئی حوالہ یہ کہہ رہے ہیں امین صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے امین صاحب نے ایسا کوئی حوالہ یہاں پیش نہیں کیا جس میں یہ ثابت کیا کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فاشا عورت کے گھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عظمت بھائی کی بات اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے عظمت بھائی نے کہا کہ چلو مثال کے طور پہ مان لیتے ہیں کہ ساتھ رہتے ہیں بھائی ساتھ رہنے کی ڈسکس نہیں ہو رہی یہاں پہ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کیونکہ جو بائبل ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے پرچیاں اٹھا کے لے آئے ان کو کہیں پاکستان بائبل سوسائٹی کی اٹھا کے لے آئے آپ کے دانت نکلنے ہیں ابھی آپ کے دانت نکلیں گے اور نکلیں گے آپ مانتے بائبل میں دیکھیں 150 سال گزرنے کے ساتھ ساتھ بائبل میں کیا کیا انہوں نے کیا بائبل کے ساتھ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے ٹھیک ہے جو مرزا صاحب کے زمانے میں بائبل تھی نا اس کے اوپر اگر آپ کے زمانے میں بائبل تھی اور آپ کی بائبل میں بھی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی مرزا صاحب کہتے ہیں بائبل کے اندر کوئی تحریف کیوں نہیں ہوئی مرزا صاحب کہتے ہیں کوئی تعریف نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو دکھایا ہے کہ یہ وہی عورت تھی جس نے اچھا میرا آپ دونوں سے سوال ہے ہولڈ کر لیں میرا آپ دونوں سے جوزف صاحب میرا آپ دونوں سے سوال ہے جوزف صاحب بات کر رہے ہیں مجھے پہلے نہیں تھا جوزف صاحب اور امین صاحب اور میرا آپ دونوں سے سوال ہے جوزف صاحب آج امین صاحب نے جو ہمیں ڈرائیو تھرو سے حوالے پھینکے ہیں ان میں ایسا حوالہ انہوں نے پیش نہیں کیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی فاشا عورت کے گھر گئے از دیٹ ٹرو بائبل کے اندر حوالہ ہی موجود میں آپ کو دکھاتا ہوں موجود نہیں ہے اچھا ایک سیکنڈ ٹھہر جائے ابو بکر صاحب آپ ہیں ابو بکر آپ ہیں جی بالکل میں ہوں جی اب ابو بکر صاحب انہوں نے جو حوالہ آپ نے ان سے ڈیمانڈ کیا تھا انہوں نے آپ کو دکھایا بالکل نہیں دکھایا وہی حوالہ تو میں لے کے بیٹھا ہوں اچھا ٹھیک ہے واضح ہو گیا عظمت صاحب امین صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فاشا عورت کے گھر جانے کا حوالہ جو مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا کیا انہوں نے یہ یہاں پہ شو کیا نہیں کیا ہمیں یہ دکھانا ہے کہ فاشا عورت کے گھر گئے ہمیں فارسی کے گھر جانے والے سے وہ تو اوریجنل ہے جو اچھا اب آپ لکھا کہ فاشا عورت کے گھر گئے انہوں نے وہ دکھایا پیر اسکانی صاحب آپ ہیں پیر صاحب آپ ہیں پیر صاحب اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ امین صاحب ایک سیکنڈ امین صاحب اچھا میں نا یار ٹھہر بھی جاؤ نا امین صاحب پیر صاحب آپ نے
جی افضل برائے صاحب 10 سیکنڈ کی گفتگو کرنے دیں ذرا مجھے. دیکھیں جی میں امین صاحب میں آپ ہی کی طرف، آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. مجھے لوگوں سے میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں نے کافی 1 گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو گیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اندازہ کر لو کہ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਲਜ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ نیکسٹ ٹائم ਅਸੀਂ ٹائم تک. پیر زاہد صاحب آپ نے جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے جو کچھ آپ نے سنا؟ افضل برائے صاحب 1.5 گھنٹے میں تو امین صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. پیر صاحب میں تو سمجھنے کی بجائے مزید کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یہ زاہد صاحب ایک لازر سیکنڈ کو ٹھہر جائیں. فریسی بنا رہے یار ہیں. میں پیر صاحب کو کال کی سر، اچھا میں نے آپ نے پیر نام صاحب لیا کو نا، میں کال نے کہا کیا، شاید ہولڈ کر مجھے لیں کہا. پلیز. پیر زاہد اسکانی صاحب آپ ہیں اگر تو پلیز خدا کے لیے اسٹیپ ان کریں. میں بول رہا ہوں لیکن میری آواز شاید نہیں آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سنا اس کی تو کوئی سمجھ آئی ہی نہیں. ہم کچھ اور پوچھ رہے ہیں، وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ مل ملا کے ایک کہانی سنا کے چلے جائیں. اس لیے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ اسکین پورا دے دیں تاکہ اس کی تصویر نکالی جائے، اس کو پڑھا جائے. جو مطالبہ ہے آپ سے کیا واقعتاً ہم وہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو کر ہی نہیں رہے. وہ پوری کتاب تو پیر صاحب پھر کوئی لگتا ہے دس یہی وجہ ہے کہ جو میر سلیم صاحب بھی آئے تھے وہ ہمیں رحمت اللہ کرانی صاحب کی اور ثناء اللہ صاحب کی کوئی کہہ رہے جو ہو نا، پتہ نہیں یاد تصنیفات بھی ہیں ہے ان کہ میں نہیں سے بھائی. آج بس الزامی بھی جواب ہوگی دیتے نہیں رہے، ہوں. لیکن یہ عبارت انہوں نے نہیں دی جو ہماری ڈیمانڈ ہے جو مرزا صاحب کی کتاب میں لکھی. بس یہی ہوتا ہے نا کہ جو ڈیمانڈ ہے، جو بات مرزا جی نے کی ہے وہ تو پیش نہیں کرتے. ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی پیش کر کے چلے جاتے ہیں. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا آپ کو بات یہ ہے کہ دیکھیں افضل برائے صاحب آپ مجھے 10 سیکنڈ دیں، میں پھر جاتا ہوں. جی بولیں آپ. جی جزاک اللہ. دیکھیں جی آپ چاہے کان ادھر سے پکڑ لیں چاہے ادھر سے پکڑ لیں، جس عورت نے بھی وہاں پر جس کو یہاں پر بدجلن عورت لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے گناہ گار عورت، جس عورت نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر عطر دان عطر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فاشا عورت کے گھر گئے. مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے، آپ نے بات وہاں سے شروع کرنی ہے. افضل بھائی یہ جس بھی عورت نے عطر ملا، سنیں جس بھی عورت نے عطر ملا اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی. ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک عورت نے عطر ملا، ہم بھی مانتے ہیں. اس کے اوپر تو ہمارا آپ کا ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. ہماری وہ ہم ڈیمانڈ بھی صرف مانتے یہ ہیں ہے کہ کہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول مرزا غلام احمد صاحب دے ایک فاشا عورت کے گھر گئے. فحاشہ یہ آپ عورت نے کے ہمیں دکھانا. گھر گئے، وہ حوالہ کہاں ہے؟ جی وہ یہاں پر کیا لکھتا ہے، میں نے آپ کو جو حوالہ دیا ہے وہ یہاں ہمیں خوشبو لگانے کا یا عطر ملنے کا یا تیل ملنے کا وہ حوالہ نہیں چاہیے بھائی. آپ نے خوشبو بالوں سے اس نے صاف کیا، پاؤں کے ساتھ کیا کیا، یہاں پہ اس بات کا ذکر نہیں ہو رہا. مجھے موقع دیں تو میں گل ہی کلیئر کر دینا تھوڑی. جی کلیئر کر دیو چوہان صاحب. یہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے نا کہ وہ فاحشہ عورت کے گھر جانا، اس سے مراد وہی واقعہ ہے فریسی والا، یعنی حضرت عیسیٰ کا اس گھر میں جانا جہاں وہ فاحشہ عورت موجود تھی، اسے یہ مراد ہے. اس سے یہ نئے واقعات نکال کے ان کو خام کا اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی واقعہ کا انہوں نے ذکر وہ کیا. طارق صاحب آپ کا سپن ہے. جو یہاں پہ جوزف صاحب بیٹھے ہیں جو کہ کرسچن ہیں، ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے جو آپ یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. نہیں میں تو جوزف بھائی آیت نمبر 40 لگائیے گا. جوزف بھائی جو ہے نہیں جوزف بھائی ان کی نیچے جواب میں میسج کر دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ دو واقعہ نہیں یہ ہے. حوالہ پڑھ لیں تو وہ ہونے کلیئر ہو جائے گا. اس کے اوپر لیپا پوتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جوزف بھائی آیت نمبر 40 پڑھیے بس. آیت نمبر 40 پڑھیے بس. یسوع نے اس سے جواب میں اس سے کہا اے شمعون تو مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ایک منٹ مرنا دھوکھا آ گیا. یہ تو کہنے فریسی لازر تھی. او دھوکھا بازو ایک کیتا جی. یہی تو بھائی میں یہی تو بتا رہا ہوں ساحل بھائی، میری بات آپ لوگ سنتے کیوں اوے تاڈا بلا ہو جس پیراسیس کوئی اور ہے، لیزرس کوئی اور ہے. او ایک منٹ بھائی ایک منٹ ساحل صاحب واضح کریں.
ٹھہر جائیں ساحل صاحب، واضح کریں کیا دھوکا ہوا ہے، واضح وہ کریں. بھائی میرے ساتھ دھوکا یہ ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے جو لازر تھا یہ وہی فریسی کا گھر تھا، وہ اتنے گئے حضرت عیسیٰ کہنے نا شمعون ہے، ایک کی دھوکا کیتا جی مرنا. نہیں رک جائیں، وہ رکیں پوری آیت پڑھنے دیں. یہاں پہ جو مسئلہ ہے فریسی کے گھر پہ مسایا ساحل ہے، بھائی میں نے عورت آپ کو بھاگ یہ 2 جائے گی. منٹ پہلے میں نہیں پڑھ کے بتایا تھا مجھے کہ عظمت بھائی فیرسیس 2 کوئی منٹ اور دے ہے، دیں، لیزر حوالہ اس پڑھ کوئی لینے اور دو، ہے. حوالہ جی پڑھ لینے پڑھیں دو. جوزف بھائی پڑھیں، مرنا تو فراڈ ہو گیا. فریسی نے اس سے درخواست کی، یہاں پہ فریسی درخواست کر رہا ہے کہ درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا. پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا. ہن ایتھے مسایا بیٹھ گئے نے کھانا کھان. تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو شہر کی تھی یہ جان کر کے اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کے اب اوکے عطر کر لی دار میں عطر لائی. بھائی یہ عورت جو ہے یہ بعد میں آ رہی ہے، مسایا گاڑی وہاں تو پہ بھی آیا کھانا نہیں، اس کھانے کا فریسی میسج کے چیک گھر پہ کروں پہلے گا. بیٹھے ہیں. اس بات کو ریپیٹ کر دیں، اس بات کا یہ امین صاحب غور سے سن لیں، اور طارق چوہان صاحب آپ بھی غور سے سن لیں جوزف کی بات. عورت باہر سے آ رہی ہے، عورت کے گھر میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں گئے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا یہ آپ ہوں، ریپیٹ میں بھی یہی انڈر کہہ رہا لائن ہوں. کریں جی، ریپیٹ کریں اس کو میں جوزف یہ صاحب. بات سن او کے مجھے یار کیا فائدہ طارق ہوا، آگے میں چوہان اور تو صاحب پڑھنے نے پہلے دیں یہ یا بات آگے کہہ رہا اور ہوں. کلیئر ہو ساحل جانا صاحب ہے؟ ایک کیے سیکنڈ، طارق چوہان نے. جوزف صاحب کو لیڈ کرنے دیکھو دیں ایک پلیز. یہاں پہ چلن جی عورت اس جوزف شہر کی تھی یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے پاؤں ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا. اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا. اب اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی کون نہیں ہے کہ یہ عورت کہاں سے ہے، یہ کون عورت. یہ کہہ رہے ہیں وہ ساتھ رہتی تھی، وہ اس کا گھر تھا فریسی کا. جی سر تو یہی کمال چیز ہو میں گئی. نے آگے 10 پڑھیں، منٹ پہلے. آگے پڑھو سر بھائی، ایک آگے منٹ پڑھو جی، آگے. ساحل بھائی ایک منٹ، ساحل بھائی ایک منٹ. عظمت بھائی آپ کی سرکار مہربانی، صرف مجھے نا جوزف جو صاحب میرے ایک ساتھ سیکنڈ ٹھہر فراڈ جائیں. ہوا نا اس کو لے تو کے سر چلے یہ گئے، میں میرے نے ساتھ آپ کو دھوکا ہوا بتا ہے رہا بڑا. ہوں، میں آپ کو 10 منٹ پہلے یہ فراڈ بتایا تھا ساحل بھائی کہ فیرسیس جی کوئی میں اور ابھی اس ہے، کو کلیئر لیزر کرنے اس لگا کوئی ہوں. اور ہے. مضمون کو آگے چلنے عظمت دیں بھائی جوزف وہ صاحب، فراڈ بنا آ روکے گیا نا. سامنے. آپ پلیز آپ مائک بند کریں. ساحل بھائی آپ کنٹینیو کریں. جوزف بھائی کنٹینیو کریں. اچھا میں سب کو پتا ہوگا کہ جب میں نے امین بھائی سے کہا تھا کہ امین بھائی میں آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فارسی کا جو گھر تھا یہ فحاشہ عورت کا گھر تھا. اس نے کہا بالکل انہی کا گھر تھا، لازر اور مریم کا. تو اب جا کے پتا چل رہا ہے کہ یہ فارسی تو شامون تھا ہیں، انہوں نے مجھے کہا وہ لازر تھا. تو یہ میرے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیوں کیا گیا ہے یہ بتائیں بس. جی امین صاحب سوال ہے آپ سے. آیا مزہ آیا. جی دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پہ اب دکھا دی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ واقعات جو ہے نا آپ 2 عورتوں کا بیان کر رہے ہیں اے بندے کی تو کہ آئی ایک وہ عورت تھی، ایک یہ عورت تھی، ایک وہ گھر تھا، ایک یہ گھر تھا. میں حوالہ کھول کیمپ رہا چلا ہوں، گیا یہ پڑھ لیں، آپ کے سامنے حوالہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے حوالے لینے تھے، یہ کڑے یار ٹھیک ہے، میں نے جہان آپ کو بندے حوالے ایسے دیے. نہیں حوالے ہم نے نہیں لینے تھے، ہم نہیں نے وہ حوالے کیمپ لینے برائے تھے. صاحب میرے ساتھ انصاف کیا سڑک جائے، کرنا برائے صاحب میرے ساتھ انصاف کریں نہیں پہلے. نہیں 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 ساحل صاحب ایک ہاں سیکنڈ، جی، ساحل صاحب فوکس کریں. وہ آپ یہ حوالے لیں. ایرونیس نہ ہو، کیونکہ لوگ جنہیں نہیں پتا مضمون کا انہیں آپ کنفیوز کر رہے ہیں نا، نہ کریں ایسا. جی بات اب فوکس کریں، پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جو یہاں پہ معاملہ جی جو میرے ڈسکس ساتھ ہوا یہ ہے. میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں بڑائی صاحب، پوائنٹ آؤٹ یہ کر دیتا ہوں کہ میں نے ان سے کلیئرٹی کے ساتھ واضح طور پر پوچھا اور یہ کہا کہ میں ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں، آپ مجھے یہ بیان دے دیں، سٹیٹمنٹ دے دیں کہ یہ لازر اور مریم اور مرتھا جو تھے یہ وہی فریسی کا گھر تھا. انہوں نے کہا جی بالکل ہاں. اب جا کے ہم نے جب لوکا پڑھا ہے، لوکا کی آیت نمبر 40 پڑھی ہے، تو اس کے اندر اس فریسی کا نام آ رہا ہے شیمون. تو یہ میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، یہ جھوٹ بولا گیا ہے میرے سامنے. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ مجھے اس کا انصاف دیا جائے، کیوں یہ کیا جو گیا ہے؟ میری بات سنیں، یہ جو چیپٹر 11 ہے یوحنا کا، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ جس نے ان کے عطر ڈالا تھا وہ عورت تھی جو لازر کی بہن تھی، مرتھا. اور مرتھا کے گھر یسوع 2 دن رہے، لکھا ہوا ہے یہاں پہ. بس جب اس نے سنا کہ وہ لازر بیمار ہے تو وہ وہیں 2 دن اور رہا. چوہان صاحب مجھے کہا گیا فریسی جو تھا وہ لازر تھا. بھئی یہ غلط بات ہے، یہ بات درست یہ نہیں میرے ہے. ساتھ، میں اسی وجہ سے تو فریسی لازر میں نہیں تھا. قدم سے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے ساتھ اتنا سریعام سارے دن کے البتہ اندر وہ 200 جس نے بندے کے سامنے فریسی کے جھوٹ بول گھر دیا گیا میں میرے آ ساتھ. کے عطر ملا تھا وہ لازر کی بہن تھی، یہ یہاں لکھا ہوا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں چوہان صاحب، میرے لیے یہی تو، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں چلیں آپ اس کی 150 بندے کے کریکشن کر لیں سامنے. نا. بھئی کریکشن کر لیں اس کی، اس نے غلط نہیں وہ آپ بندہ کو مان نہیں غلط رہا. کہا.
اچھا اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو حوالہ جات جو دینے تھے وہ میں نے آپ کو دی. امین بھائی مجھے صرف اتنا بتا دیں, میرے پیارے میرے سونے بھائی, یار میرے انہوں نے پیارے بھائی, کیا اتنا دیا بتا ہے, دیں. پوائنٹ فوکس رہے, پوائنٹ کے اوپر پلیز فوکس میں رکھیں. پوائنٹ کے اوپر میرے پیارے بھائی کے ساتھ رہ رہا ہوں, اور میرے پیارے بھائی سے یہ گزارش کر رہا انہوں نے ہوں. آپ کو وہ حوالہ دے دیا ہے جو مرزا صاحب نے مضمون باندھا ہے. وہ حوالہ تو دینا دور ابراہیم صاحب, اللہ کے بندو اتنے معصوم لوگ ہو آپ لوگ, یار کیا ہو گیا. وہ حوالہ تو دور, انہوں نے جو حوالہ دیا ہے اس کے اوپر میرے ساتھ جو فراڈ کیا ہے یہ یار کہتے نہیں ساحل صاحب پلیز, ساحل صاحب یار وہ کہہ رہے دوسرے ہیں کی بھی سن لیں. آپ کا عجیب رویہ اس وقت میں دیکھ رہا مذاق کو ہوں. آپ چھوڑیں, عالم مذاق کو آدمی ہیں, چھوڑیں, سیریس بات کریں یہ نہ کریں. کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے حوالہ دے دیا ہے. اپنا جوزف صاحب انہوں نے حوالہ دے دیا ہے جو مرزا صاحب نے مضمون باندھا ہوا ہے. پڑھ کے بھی سنایا, ہر ایک چیز سنائی ہے آپ کو, کوئی نہیں حوالہ ملا. میں کوئی آپ کو حوالہ پڑھ کے سنا امین صاحب دیتا یار آپ نے نہیں میرا دیا. چوہان صاحب, جی. چوہان صاحب میرا رویہ پتہ کیوں عجیب ہوا ہے. ہاں میں ان سے گفتگو کر رہا تھا, گفتگو کرتے ہوئے جب میں نے ان کے سامنے رکھا نا یہ بات کو, کبھی اس کی طرف لے کے جا رہے تھے کبھی اس کی طرف لے کے جا رہے تھے, میں نے اس وجہ سے ان کو کیٹیگوریکلی پوچھا کہ امین بھائی یہ جو لازر تھا, مرتھا تھی, یہ وہی فریسی کا گھر تھا, فحاشہ عورت کا گھر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ایسا انہوں ہی نے ہے. دیکھیں ان کو میری نہیں بات سن علم لینا, ہوگا, غلط بیانی ان سے ہو گئی یا میں لا علمی ٹھیک کی ہے وجہ سے انہوں نے کہہ چوہان دیا. صاحب میں اب تو بات کلیئر سمجھ رہا ہو ہوں گیا آپ نا کی, کہ ایسا نہیں تھا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, میری بات تو سنیں نا. اب سب کے سامنے, اب میں اگر خود جا کے وہ نہ پڑھتا یا کسی بھائی نے مجھے نہ بتایا ہوتا تو میں تو اس بات کو مان لیتا نا. نہیں آپ کو کیوں مان لیتے جب تک آپ نہ پڑھتے؟ تو اسی کوئی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے اس طرح کا, مطلب یہ جھوٹ اچھا بول اب کے اپنا کنکلوڈ کریں, موقف اب بھائی ان بات سے کو غلطی ہو گئی نا, اب غلطی ہو ٹھہر گئی. جائیں, اب بات کو کنکلوڈ کریں. عظمت صاحب بات کو آپ ہیں, میں میں کنکلوڈ کر کنکلوڈ دیتا ہوں. کر دیتا ہوں. نہیں امین طارق بھائی صاحب یہاں ایک پہ سیکنڈ, میں کنکلوڈ کر دوں, طارق میں صاحب ہولڈ کنکلوڈ کریں. کر دوں. طارق صاحب اس میں آپ اس وقت ڈائریکٹ پارٹی نہیں ہے, تھوڑا سا ہمارا مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے. عظمت صاحب میرا آپ ہیں, وڑائے صاحب موجود جس ہوں افضل بھائی جی, طاہر موجود صاحب ہوں تسی افضل ٹھہر بھائی جاؤ, تسی سیریس نہیں ہے جی ہوئے. عظمت صاحب آپ ہیں, جی, موجود ہوں موجود ہوں. عظمت صاحب آپ کیٹاگوریکلی اسٹیبلش کر لیں جہاں پہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں, پلیز پریسائزلی ٹو دا پوائنٹ وداؤٹ مچ ڈیٹیلز. مرزا صاحب نے جو مضمون اس لوک 736 پہ باندھا ہے اور جس کی ساری ڈیٹیلز ہم پچھلے 7 دن سے اب سن رہے ہیں, انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سیکر صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ جو مضمون مرزا صاحب نے باندھا ہے, سیکر صاحب نے کہا کہ انہوں نے من گھڑت ایک الزامی جواب کے رنگ میں سٹوری من گھڑت کریٹ کی ہے, الزام لگایا ہے اللہ کے پاک نبی پر. انہوں نے کہا کہ سیکر صاحب نے جھوٹ بولا ہے, جو مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ بائبل میں ایسے درج ہے اور ہمارے پاس حوالے ہیں, آپ آ کے حوالہ دیکھیں یا ہم آ جاتے ہیں حوالہ دکھانے. اب یہ حوالہ دکھانے آئے ہیں, انہوں نے دکھانا تھا ہمیں وہ مضمون جو مرزا صاحب نے باندھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے, کہ وہ کسی فحشہ عورت کے گھر گئے اور وہاں جا کے اس کو اپنی گود میں بٹھایا, اٹکیلیاں کی, رنگرلیاں کا پورا ایک الیبریٹ مضمون باندھا گیا ہے وہاں پہ, جو کہ پاک نبی کے شایان شان ہرگز نہیں ہے. اب اس مضمون کے ضمن میں امین صاحب نے کیا کوئی چیز ڈیمونسٹریٹ کی سٹارٹنگ فرام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فحشہ عورت کے گھر گئے؟ عظمت صاحب اوور ٹو یو, آپ نے سیدھا ٹو دا پوائنٹ رہ کے فوکس رہ کے بات ٹھیک ہے. کرنے تاکہ ہمیں سمجھ اچھا, آئے. جو مرزا غلام قادیانی صاحب نے لوکاس کی 736 کا حوالہ دیا ہے آپ کو, سر میں نے یہ حوالہ زبانی پڑھ کے سنایا تھا اب سے 15 منٹ پہلے جب میں ڈرائیو کر رہا تھا. اس میں یقین کیجئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سراسر مرزا صاحب نے شاطمیت کی ہے, جھوٹ بولا ہے, امین صاحب گستاخی کی ہے. اب جو امین صاحب نے ہمیں مرزا صاحب کا دکھایا لکھا بدلے ہوا میں, کوئی حوالہ ہمیں یہاں پہ جو پیش نہیں امین کیا. صاحب Is نے that true? بدلے میں دکھایا اس کی پہلی سطر ہی نہیں ملتی. میں نے سر آپ سے کہا تھا کہ ون آف دا فارسیز انوائٹڈ جیزس ٹو ہیو ڈنر ود ہم. پہلی بات ہے کہ فارسیز ایک مرد ہے, ٹھیک ہے جی, اس کا نام فارسیز ہے, کوئی فحاشہ عورت نہیں ہے. فارسیز نے انوائٹ کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اس فارسیز کے گھر گئے جس کا نام تھا شمون, اور وہ دوسری بات ہے کہ وہ مرد تھا. یہ پہلی سطر ہی غلط ہے, مرزا صاحب نے پہلی سطر ہی غلط لکھی ہے, پہلی سطر ہی نہیں ملتی. اور آگے جا کے اس کے گود میں سر رکھ کے مالش کروانا, کنجری عورت اور یہ عورت, وہ تو بہت ہی اونچی بکواس ہے نا جی, وہ تو ملتی ہی نہیں ہے. اس پورے حوالے میں نے سر آپ کو پڑھ کے سنایا تھا انگریزی میں ابھی 15 منٹ پہلے, جی. اور اس کا اردو ترجمہ بھی کیا تھا. کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی جو مرزا صاحب نے لکھی ہے. جو لوکس امین صاحب 736 to 50 نکال لیں.
آپ اوپن نکال لیں, کوئی بندہ بھی پڑھ لے سر, ملتا ہی نہیں ہے جو مرزا صاحب نے لکھا. ہاں جی, وہ زناکار رنڈیوں کے ساتھ وہ تیل مالش کے کرواتا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا کام لکھے. یہ کام نہیں یہاں پہ ہونا, یہ کام نہیں ہونا یہاں پہ. یہ ہے اب جی وہ آپ حوالہ جس بالکل کے لیے آپ بچگانہ 2 حرکتوں گھنٹے پہ آ سے گئے. بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ آپ ہے وہ بچگانہ حوالہ. حرکتوں پہ آ گئے. نہیں آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے, اب آپ مفتی مبشر صاحب کے ہمیں کلپ آپ کو دکھانے کام شروع ہے ہو گئے. مفتی مبشر سے یہ حوالہ لے, نہیں, یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ آپ لوگوں نے آپ مفتی مبشر سے یہ حوالہ لینا. افضل ورائے صاحب آپ جائیں اور اب مفتی مبشر سے, یہ ہے ان کی اوقات, یہ ہے ان کی اوقات. یہ حوالہ دینے آئے تھے, اس کے اوپر مکمل طور پر فیبریکیشنز, من گھڑت, جھوٹ کے اوپر جھوٹ باندھا. یہاں پہ لوگوں کی موجودگی میں, 100 کے اوپر رادر ہنڈریڈز آف پیپل کی موجودگی میں, ایبسولوٹلی شیمفل کہ دے فیل ٹو ڈیلیور اینی آنریبل اسٹف اوور ہیئر. من گھڑت چیزیں کوئی ادھر سے لا رہے ہیں, کوئی ادھر سے. مرزا صاحب کے مضمون کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا. بار بار ہم نے خود مرزا صاحب کے مضمون کو ٹچ کیا. وہ مرزا صاحب کے مضمون کو ایک بار بھی امین صاحب نے یہ فکرہ نہیں بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فحشہ عورت کے گھر گئے جو لینگویج مرزا صاحب نے لکھی ہے. یعنی اپنے ماننے والے کی لینگویج کو بھی یہاں پہ اون نہیں کیا, بالکل ذکر نہیں کیا. ادھر ادھر سے حوالے, ادھر ادھر سے کانٹ شانٹ کی, اور وہ بھی ملٹی پر سورسز یہاں پہ موجود. عظمت صاحب جو کہ جن کی اسپیشلٹی ہے کرسچینٹی کے اوپر, باقاعدہ فورمز میں جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں اور ڈیبیٹس کرتے ہیں. یہاں پہ میرا تو پہلی دفعہ تعارف ہوا وارئر آف یہوشوا سے, اور ماشاءاللہ بڑے ڈیسنٹ انسان ہیں آپ جوزف صاحب, ویری نائس ٹو سی یو. ان کی طرف سے بھی جو بیان آیا ایز اے بونافائڈ پرسن آف فالوور آف جیسس کرائسٹ, پیس بی اپان ہم, انہوں نے بھی یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ امین صاحب نے وہ حوالہ یہاں پہ پریزنٹ نہیں کیا جو مضمون مرزا صاحب نے باندھا ہے. بائبل سے وہ شو کرنے میں بالکل ناکام رہے. اگین ساحل صاحب ایبسولوٹلی ہی ہیز ناٹ ٹیسٹیفائڈ کہ امین صاحب نے ہمیں ڈیلیور کیا ہے. یہ بات پیر اسکانی صاحب, بالکل ایک سیکنڈ, پیر اسکانی صاحب نے سیم ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ انہوں نے بالکل وہ بات ڈیلیور نہیں کی, وہ ڈاکومنٹیشن یہاں پہ انہوں نے شو نہیں کی جو مرزا صاحب کے اپنی عبارت کے ساتھ میچ کرتی ہے بائبل سے. اور اسی طرح ابو بکر صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایبسولوٹلی ٹیسٹیفائی کیا ہے. سو امین صاحب آئے ہیں, وہ بہت جلدی میں تھے, اور ان کا بالکل ڈیمینر ایسے تھا کہ جیسے کوئی میکڈونلڈ کے ڈرائیو تھرو میں ایک ونڈو سے آرڈر کرتا ہے چیز برگر, ڈائٹ سوڈا, سمال کپ آف واٹر, فرینچ فرائز تے اپنا ایش براؤن آن دا سائڈ. یہ تھا ان کا سٹائل. مسلسل وہ جلدی میں رہے ہیں. میں نے ان سے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ ٹائم طے کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ سنجیدہ کام ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیلٹ ان ایرونیس مینر. یہ ڈس رسپیکٹ ہے ایک دین کے اس کام کی کہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہم سنجیدہ نہیں ہیں لیکن ہم پوائنٹ سکورنگ کے لیے آ جائیں اور لوگوں کو ہم فول کرنے کی کوشش کریں. امین صاحب آج کے اس الیکٹرانک دور میں آپ لوگوں کو فول نہیں بنا سکتے, اور آپ نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرائے کی ہے. جتنے دنوں سے آپ نے شور مچایا ہوا تھا آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے. اور اب کل میر سلیم صاحب آئے تھے, اور اس کے اوپر جس طرح سے انہوں نے الزامی جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں جس طرح کا انہوں نے الزامی جواب یہاں پہ پیش کیا, وہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. مسلمانوں کی شدید دل آزاری ہوئی ہے اور اس کے اوپر انتہائی زیادہ آہ و بکا کی گئی ہے مسلم کمیونٹی میں. یہاں پہ براڈز کے اوپر آپ خود نے بھی سنا ہے, اور اس میں ہمارے بہت سارے معصوم لوگ جو ہیں انہیں نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ وائی دیٹ ایون ہیپنڈ. تو اس لیے یہ آنریبل رویہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی علمی گفتگو میں ایسے الزامی جوابات لا کے اگنائٹ کریں کمیونٹی کو جن کے لیے وہ ایکسٹرا آرڈنری سینسیٹیو ٹاپکس ہیں. میرے خیال میں دس از ڈیپلی ڈس سروس. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ میر سلیم صاحب نے, جو کہ ان کے ٹاپ ڈیبیٹر ہیں نو ڈاؤٹ, اور از اے ہائیلی انٹلیکچوئل پرسن نو ڈاؤٹ, انہوں نے رحمت اللہ کرانوی صاحب کا, ہمارے کوئی برصغیر کے بزرگ ہیں جن کے حوالہ جات میں سے الزامی رنگ میں انہوں نے جو لکھا ہے انہوں نے وہ یہاں پہ پش کیا اور شو کیا. وہ ہماری اس سیشن کا نہ تو ڈیکورم تھا, نہ ہی وہ مضمون تھا,
ना ही वो टॉपिक था, ना ही उस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था इन एनी शेप और फॉर्म, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिर्जा साहब का हवाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िमन में उस फाशा औरत के एनकाउंटर का और उसकी वर्शन लूक में जो पढ़ी थी सीकर साहब ने, वही हमारा मजमून था और उसी का उन्होंने मीर सलीम साहब ने हवाला पेश करना था। इंस्टेड उन्होंने रहमतुल्लाह करानवी से लेके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब तक जाके इल्ज़ामी जवाब ढूंढ के स्कोर सेटल करने की कोशिश की कि अगर हमारे बुजुर्ग ने कोई इल्ज़ामी जवाब लिखा है तो आपने बुजुर्गों ने भी वाला, ये तो हमारा मजमून ही नहीं था। अगर हम टॉपिक रखते हैं ऐसा कि हमारे बुजुर्ग वर्सेस आपके बुजुर्ग इन द लाइट ऑफ इल्ज़ामी जवाब, तो फिर बिल्कुल वो उसके ऊपर फिर डिस्कशन है, आप बिल्कुल करें। लेकिन मीर सलीम साहब के पास भी साबित हुआ आज की इस एनकाउंटर में, ये बात साबित हो गई है कि मीर सलीम साहब के पास कल बिल्कुल बाइबल से किसी तरह का भी कोई जवाब मौजूद नहीं था जो इबारत मिर्जा साहब ने अल्लाह के पाक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक लिखी हैं उस फाहिशा औरत के घर जाने का वाक़या। तो आज हमने अफजल भाई मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें ताकि लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये लोग कह रहे थे, कादियानी हजरात कह रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये हवाला ना होगा, मैंने कोई एक लफ्ज भी गलत बयानी की हो तारक साहब एक तो आप सेकंड, मुझे तारक बता साहब दें। एक सेकंड, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे एवेन्यूज हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे इखलास के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ, हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन का कोई भी इस रिकॉर्डिंग को सुन ले, मैं इसको निकाल के यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ कॉन्शियंस उसको सुन सकता है, देख सकता है, एवेल्यूएट कर सकता है कि हमारी तरफ से जितने भी पार्टिसिपेंट थे, इंक्लूडिंग हमारे मेहमान जो कि पहली दफा तारुफ हुआ जोसेफ साहब, हर एक ने मुकम्मल इखलास के साथ और ईमानदारी के साथ और बड़े एक जोश और जज्बे के साथ पार्टिसिपेट किया इस डिस्कशन में। जबकि अमीन साहब का रवैया थ्रू आउट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड इट वाज लाइक गॉट यू हिटमैन जॉब काइंड ऑफ, जैसे वो करने आए हुए हैं कि बंदा नु ठिकाने लाना है तो बस उन्होंने बेले दे विच दबना है तो उन्होंने नस जाना है, पता नहीं, दिस वाज रियली द इंप्रेशन आई वाज गेटिंग। तो और उसकी रीजन साफ समझ आती है कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बाइबल का हवाला उन्होंने यहाँ पे पेश नहीं किया जो मिर्जा साहब के इस हवाले का जिसका हम तस्करा कर रहे हैं उससे मैच करता। एब्सोल्युटली दे फेल्ड। अगेन लास्टली मैं सिर्फ कहूँगा जो अहमदी हजरात हमारे ईमानदार हैं, जो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं और हक और सच की तलाश, ऑब्वियसली उन्हीं का उनका भी मतम नज़र ज़िंदगी का यही है कि वो हक के ऊपर हों, वो अपनी सोल सर्चिंग करें, अपने अंदर टटोलें कि ये जो अकायद हैं वो किन को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनके साथ कोई धोखा हो रहा है या वो राइटियसनेस और सरात मुस्तकीम पे है। ये बिल्कुल बड़ा आसान है ये फाइंड आउट करना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी के मुतल्लिक इस तरह की इल्ज़ामी ज़ुबान इख्तियार कर रहे हैं कि जो कोई आम इंसान भी किसी आम इंसान के मुतल्लिक भी इख्तियार नहीं करता। तो ये मेरी आपसे हम्बल अपील है कि आपके अपने ऊपर मुनसर है, आप अल्लाह को खुद जवाब दें, लेकिन हमारी अपील है आपसे कि आप प्लीज़ इसके ऊपर रिविज़िट करें और अपनी सोल सर्चिंग करें कि कहीं आपके साथ इस कायदे अहमदियत के ज़िमन में शदीद धोखा तो नहीं हुआ जो कि हुआ है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी ओवर टू यू साहिल साहब। जज़ाकमुल्लाह वाहसन जज़ा। मैं सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा बोला था, लेकिन बड़ा साहब मैं अगर किसी जगह पे मुसलमानों की तरफ से बन के जाता हूँ, डिबेटर बन के जाता हूँ या रेफरेंस लेके जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं लोगों को मिसगाइड करता हूँ और आप लोगों को पता चलता है कि मैंने वहाँ पे मिसगाइड किया है, वहाँ पे वो चीज़ हकीकत में है ही नहीं जो मैं बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो मुझे आप भी बोलेंगे और मैं वहाँ पे आप लोगों की जो है ना वो आप लोगों को भी बदनाम करने गया हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं इस वजह से था कि वो अमीन जो था वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा था कि उसने मेरे सामने जो फ्रॉड किया था, मेरे साथ मुझे मिसगाइड करने की कोशिश की थी कि ये लाजर और मर्था जो थी ये उसी फरीसी के घर गए थे और वो फाहिशा का घर था। हालांकि वो चीज़ क्लियर हो गई बाद में कि वो शमून था, यानी शमून और लाजर को एक बनाने की कोशिश करके अपने इस दावे को कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो कहा है कि वो फाहिशा औरत के घर गए थे, किस तरह से मिसगाइड करने की कोशिश की गई। अगर यहाँ पे मेरी जगह कोई आम मुसलमान होता, यहाँ पे ऐसा मुसलमान होता जिसको इन चीज़ों का नहीं पता था, उसको तो मिसगाइड कर दिया गया था ना।
تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ ایک عام آمدی کی حیثیت سے نہیں آیا تھا کہ یہاں پہ وہ ایک عام آمدی ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ پیچھے سے ان اپنے محققین کے ریسرچرز کے حوالہ جات یہاں پہ لے کے آیا تھا اور ان کو یہاں پہ پریزنٹ کر رہا تھا. اس وجہ سے میرا بات کو یہ بڑھانا, اس وجہ سے جو میں نے کیا ہے کہ بھائی آپ نے لوگوں کو یہاں پہ جانتے بوجھتے ہوئے مس گائیڈ کیا. ایسا نہیں تھا کہ اس کو علم نہیں تھا, اس نے جانتے بوجھتے ہوئے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اس سے اگلی ہی لائن, اگلی آیات, یہ 36 پڑھی, 37 پڑھی, 38, 40 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے شمون, وہ فریسی شمون تھا. تو جماعت احمدیہ کا یہ کردار جو تھا. آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے جو نقطہ اٹھایا تھا نا, میں آپ کو صرف اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑا باریک نقطہ اٹھایا تھا یہاں پہ اور قادیانیت کی کمر ٹوٹ گئی. افضل بڑائے صاحب دیکھیں, جب بھی انبیاء کرام کی بات ہوتی ہے اور کسی مطلب ریلیجن کے اوپر یا دین کے اوپر, کسی کے ایمان کے اوپر بات ہوتی ہے نا, تو ایسے پرچیوں سے نہیں کوئی بندہ آ کے بات کرتا. ہمیشہ لوگ جو ہے وہ, آپ بھی دیکھ لیں قرآن کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو لوگ اصل متن سے بات کرتے ہیں, یعنی کہ عربی سے بات کرتے ہیں. چلے ہم ان سے کہتے ہیں آپ کو یونانی نہیں بھی آتی, آپ پاکستان اردو بائبل سوسائٹی سے اٹھا کے لے آئیں بائبل, وہاں سے ہمیں بتا دیں. تو یہ اٹھا کے پرچیاں, اب آپ یقین کریں جرمنی کے اندر بھی بہت سارے ایسے ترجمے ہوئے ہیں جن سے ہمیں خود اختلاف ہے. تراجم کے اوپر تو ہم انصار ہی نہیں کرتے. 31,102 تراجم ہیں بائبل کے. اب سارے تراجم کو تو ہم درست نہیں مانتے, ترجمے تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے پرچیاں اٹھا کے لے کے آگے اور اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اور اس بندے کو آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بندہ آ کے کسی چیز کو کوئی ڈیلیور کر رہا ہے, کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس بندے کو پڑھنا تو آنا چاہیے. میں یہاں پہ عربی پڑھنے شروع ہو جاؤں اور مجھے عربی پڑھنے نہ آتی ہو, اور میں کلیم کرتا پھروں کہ جناب میں بڑا مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والا بہت بڑا ڈیبیٹر ہوں اور میں نے قرآن سارا پڑھا ہے, عربی مجھے ککھ نہ آتی ہو, ایسے تو نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ مسیح کسی بھی فاحشہ عورت کے گھر پہ نہیں گئے. جو بعد کا یوحنا کا حوالہ ہے, اس وقت تو اس نے سارے کام ایسے چھوڑ بھی دیے تھے. اگر یہ بات لینی کہ جی وہ فحشہ پہلے تھی اور بعد میں اس نے جب گناہ توبہ کی, تو وہ تو پہلے کی بات ہے. تو مرزا صاحب بھی تو پہلے 52 سال تک حیات عیسیٰ مانتے رہے اور بعد میں اسی عقیدے کو مشرک کہتے رہے. تو پہلے اور بعد کی بات تو ان کے گھر کے اندر خود کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو بعد میں جب لازر کو مسیح نے زندہ کیا تب تک وہ فحشہ رہی نہیں تھی. اتنی سی بات ہے. لیکن مسیح فحشہ کے گھر بالکل دعوت کے اوپر نہیں گئے. بہت شکریہ جی. اچھا جی, میں سن رہا ہوں. اچھا سیل صاحب ایک سیکنڈ میرے پاس افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, 3 منٹ رہ گئے ہیں, اس کو 1 منٹ دے دیو مہربانی. میں اعلان کر دیا, سارے کا اعلان کر دیا, ایک اعلان کر دیا. سیکر آ گیا, ایک اعلان کر دیا, سیکر آ گیا. کرو بھائی. اچھا میں نا صرف میں جا رہا ہوں, میرے پاس افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے. میں جوزف سے صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں, یوحنا میں جو لکھا ہوا ہے کہ یوحنا میں جو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جہاں تھا وہیں رہا, اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے کہ وہ اس کے گھر چلا گیا. 2 دن وہ جہاں تھا وہیں رکا رہا. میں پورا باپ پڑھ کے آیا جی, مینوں نہیں لبا اتنے کتے کہ انہوں نے گھر جا کے 2 دن رہے نے. تو جوزف صاحب یہ وہاں پہ کہیں لکھا ہوا ہے ان کے گھر جا کے 2 دن رہے؟ میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں. پر بھی نہیں ہے. مسیح جس علاقے کے اندر تھے وہیں پر 2 دن رہے, بس گھر کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ. واہ. اچھا سیکر صاحب ویلکم آپ کو. ایک تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا, بول گیا جی بڑائے صاحب تہاڈے نال ایک اور جھوٹ بھی بول جائے گے, 2 دن ان کے گھر جا کے رہے. اچھا سیکر صاحب یہاں پہ امین صاحب آئے تھے, سانو وہ دال آن دی انہوں نے بڑی کوشش کیتی ہے. میں تو انہوں کو 5-7 کالاں کیتیاں نے, تسی لگدا ستے سو تے لیکن یہ کہ تسی سونا بند کر دیو جنی دیر تک حوالیاں دا مسئلہ حل نہیں ہوندا. میرا بہت ڈسٹرب ہو گیا, میرا روٹین ڈسٹرب ہو گیا صرف کہ میر سلیم باجرہ جائے کدھر, صرف میں اس وقت تم نیند ڈسٹرب ہو گئی. نہیں وہ آج ثابت ہو گیا ہے. دیکھو میں ان پڑھ جہا جاہل جہا بندہ, مینوں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کل میر سلیم صاحب نے الزامی رنگ چ عظیم مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ دے نال الزامی جواب دے وچ جو انہوں نے رویہ اختیار کیتا ہے انتہائی قابل مذمت کہ او کیوں او کر کے. بڑا صاحب میں تانوں نا ایک گل دس دینا, میں تانوں مطلب دریا نو کوزے چ بند کر دینا. میں اے جڑا حوالہ ہے نا, اے جڑا ٹاپک اٹھیا ہے, میں تے پھر کہاں گا رب دی قسم, اللہ تعالی دی قسم, پیدا کرنے والی دی قسم, مرزا صاحب نے جھوٹ بولیا. اے نہیں ثابت ہو سکتا انہاں کولوں, اے ہن یاریاں باریاں مارن گے. میں تانوں دی وجہ دس دینا. بڑائے صاحب ہلے جوزف صاحب بھی بیٹھے نے, ساحل بھائی نے ایک جھوٹ پھڑ لیا انہاں دا,
ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਜ਼ਾਰੁਸ ਦੇ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮੈਰੀ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਮੈਰੀ ਉਹ ਮੈਗਡਲੀਨੀ ਇੱਕ ਮੈਰੀ ਮੈਗਡਲੀਨੀ ਉਹ ਮੈਗਡਲਿਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨੂਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਜ਼ਾਰਸ ਤੇ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾइमन आ गया। ਸਾਹਿਲ भाई साइमन भी 2 है, ये साइमन द लेपर है, एक अलग साइमन द लेपर है। ये आपको भी पंक्चर लगाते हैं कि वो देखे एक और साइमन भी है, वो और इंजील में है, वो मुझे पता है, इन्होंने वो भी पंक्चर लगाना था आपको। ये साइमन द फरीसी है, साइमन द लेपर और है। वरैद साहब वो जड़ा मुंडा है ना मेरे, मैं तो यकीन करो न्यूज़ कास्टर है, लेकिन जड़ा ਉਹ ਸਾਮਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 21 ਤੋਂ 25 ਪੰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵਾकई झूठ बोले। सिकर भाई, मेरा असल में मुद्दा ये है कि यहाँ पे तो हम लोग बैठे थे, आम मुसलमानों को किस तरह मिसगाइड किया जाता होगा, ये सोचे। यही तो बात है। अब आप देखो ये है सोचने का मकाम कि आप लोग इतने हाईली एजुकेटेड और फिर कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक टीम है अब वॉलंटियर्स की जो एडी के बैनर के नीचे अहमदियत डिकोडेड का जो फोरम है आपका, उसमें आप लोग इतनी डीप रिसर्च करके इन नताइज तक पहुंचे हैं। आप तसव्वुर करें कि लंगे पिंड दे रहने वाला मोहम्मद मुजफ्फर मंगट, मतलब एक ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਂਦੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਦੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਹਿਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਹਿਲ को जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है रिंदों की हद तक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। अल्लाह दी कसम दुख ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਐਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਮੀਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ 5-10 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਸੀ या वो बेचारा जवाद उस दिन बैठ के तो कह रहा सी 20 मिनट के अंदर उड़ा के दिखा देंगे इसने जो भी इल्जाम लगाया। 20 मिनट की बात है, 20 मिनट की बात है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ 3 ਵਾਰੀ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆੜਾ? ਤੂੰ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਕਰਾਨਵੀ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ। भाई जेड़ा अल्लाह दे नबी दे खिलाफ गल करेगा असी साइड ते कर दांगे। अल्लाह दे बंदिया तेरे कोल गोल्डन अपॉर्चुनिटी सी कल। मैं से ना इतराज करने वाला 200 बंदा सुन रहा सी, 250 बंदा सी कल सुन रहा। तू मेरे मुंह ते हवाला रख के मैनू झूठा साबित कर देता, लेकिन तू हवाला एक भी रखदा मैं लित्तर ला ला के तेनू कुटना सी फाड़ के, क्योंकि मैं तेरे सारे मैनू पता तू हवाला भी की देना। यह भी पता सी सानू। ਵਡਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈਲੋ ਗਸ਼ ਕਿਨੂੰ ਆਇਆ? ਇਹ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। अच्छा भाई मैं बात कर सकती हूँ? जी जी ये कोई बहन आई है, इनसे बात इनके मौका देंगे। अच्छा मैं अभी तो आज फर्स्ट टाइम ही आपके इधर आई हूँ। बड़ा अच्छा बात हो रही थी, लेकिन वो जो पहले तो बात वो अमीन कौन थे, तो वो तो हवाला ही वो पता नहीं कौन सी कहाँ से उठा के लाए थे, तो इस तरह के वो सारे गलत मत। और हाँ ये जो जोजब भाई ने और एक भाई आजम है, इन्होंने हवाला लगाया, ये ठीक है, इसको पढ़ लें गौर से और सारा पता चल जाएगा। वो तो फरीसी के घर गए थे शमून, वहां पे वो औरत आई थी और उसको पता चल गया था। अगर इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसको पता चल गया था कि ये तो मसाया है, ये तो बचाने वाला है। वहां पे उसने इकरार कर लिया, यानी कि मैं गुनाहगार हूँ। तो वहां पे फरीसी, मैं अगर इजाजत हो तो मैं एक आयत पढ़ती हूँ प्लीज। जी बिल्कुल। 39 उसमें लिखा कि उसकी दावत करने वाले फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। तो वो जो फरीसी जो था दावत करने वाला, वो भी शक में पड़ गया। ये इसको तो मैं नबी मानता हूँ, इसको तो मैं मसाया मानता हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं? तो वहां अगर आप पूरा इसको पढ़े ना नीचे से सारा चैप्टर,
تو پھر آپ کو سارا کلیئر ہو جائے گا۔ پھر خدا یسوع مسیح نے وہاں پہ اس کے ساتھ سوال کیا شمعون کے ساتھ کہ تو نہیں جانتا کہ جو زیادہ گناہ کرتا ہے اس کو خدا زیادہ معاف کرتا ہے جو اقرار کر لیتا ہے۔ تو اس کو آپ پڑھے، لیکن وہ حوالے ہی پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ بھائی صاحب دے رہے تھے، گھوم گئے تھے وہ اپنے ہی حوالے، کچھ انہوں نے اپنا ہی کوئی پتہ نہیں کیا وہ میں ایک منٹ بتاتا ہوں جی، جوزف صاحب موجود ہے؟ میں موجود ہوں۔ جوزف صاحب ذرا یہ وڑائر صاحب ذرا اس سے فوکس کرے ہوتا ہے۔ جوزف صاحب یہ جو مارتھا ہے، میری میگڈلینی مارتھا لزارس جو ہے، اس کے اندر سے جن نکالے تھے انہوں نے میری میں سے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، یہ ان کی ڈیووٹی تھی، ماننے والی تھی؟ بالکل ماننے، بعد میں یہ ماننے والی ہوگی تھی مسائل۔ ٹھیک ہے، جب اس نے وہ جو یہ حوالہ پیش کرتے ہیں لزارس کے گھر والا، جب وہ سر پہ تیل لگا رہی تھی، ذرا غور کریے گا اس بات پہ، جانتے تھے جیزس اس کو؟ نہیں، اس وقت نہیں جانتے تھے مسائل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نہیں میری کو، جب میری تھی اور لزارس کے گھر جب گئے تھے اس کا پتہ لینے کے لیے، نہیں اس وقت تو جانتے تھے نا، کیونکہ وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ دوسری جو بات ہے وہ فرق ہے، یہاں پہ جو بات ہے وہ فرق ہے۔ ہاں جی، مجھے بات تو سمجھے نا، میں وہی بات کرا رہا ہوں۔ میری میگڈلینی کو وہ جانتے تھے، ادھر وہ خود فریسی کہہ رہا ہے کہ یہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ عورت کون ہے۔ بالکل۔ اگر وہ لارزک ہوتا تو وہ یہ کہتا، اور بے شرموں کا دیانیو، تمہارا دماغ کیوں نہیں کھلتا؟ کیوں وہ کل رضی نے ٹھیک کہا امیر سلیم کو کہ یہ دو واقعات ہے، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بان میں۔ ایک منٹ، کیا یہ رضی یہ بیعت ایکسپٹ کر کے گیا ہے کہ یہ دو مختلف واقعات ہیں؟ یہ کیا کہتے تھے؟ ایک پوائنٹ کیا میں نے ابھی تو، ناسے کی نصیحت کا پوائنٹ جو ہے وہ اتنا بڑا سنوکر ہے۔ ناسے کی نصیحت جو ہے مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ ناسے کی نصیحت کس بات پہ اور کہاں پہ ہوئی تھی، اور اس میں یہودا اسکروتی کا کیا کام ہے؟ ابھی تو وڑائر صاحب یہ تو بہت بڑا کام لگا تھا، یہ تو یہودا اسکریوتی کو مصیبت پڑی ہوئی تھی عطر کی، اس کو یہ بزرگ بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی ناسے کی نصیحت بھی نہ سنی، یعنی کہ اس کو تو مرزا صاحب جو ہیں وہ معتبر ٹھہرا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ اسکریوتی کے مسیل بن جائیں، آپ کو کیا ضرورت ہے مسیح کے مسیل بننے کی؟ یہ ہیں بچے ہمارے، یہ بچے ہیں ابھی، ان کا بڑا کوئی کڈو بار کسی نے لے کے آؤ، کیوں بیٹھ کر جو ہے میرے لیے اب یہ تھوڑا سا پھر حیرانگی اور شاکنگ چیز ہو گئی ہے۔ میرے استاد ہیں سفیان بھائی کو، میں لیتا ہوں سفیان بھائی کو، میں لیتا ہوں۔ میر بھائی جگہ دیجیے گا، لائیو دا کی روڑا بنا۔ اوکے اور نہیں یار میر بھائی کیوں کر رہے اوکے اور نہیں یار میر بھائی کیوں کر رہے ہو؟ میں کر لو، تسی کر لو، میں لا دو، چلو چلی گئے۔ نہیں وہ میر بھائی دا ٹائم ہو گیا، انجی روزے دا۔ اچھا، وہ کال ان کو میں ڈالتا ہوں۔ بھائی صاحب یہاں پہ ایک اور چیز شاکنگ یہ ہو گئی ہے کہ کل رضی یہ چیز ایکسپٹ کر کے گیا ہے کہ یہ دو مختلف واقعات ہیں۔ آج جماعت احمدیہ کے بندے آ کے میں کہہ رہے ہیں ایک ہی واقعہ ہے۔ یار یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب سوچیں ذرا۔ ایک میں بتاتی ہوں، لوکا کی انجیل ہے، اس کا آپ نوٹ کر لیں، لوکا کی انجیل اس کا 7واں چیپٹر اس کی 36 ہے۔ یہ جو شمعون کے گھر میں دعوت ہوئی ہے خدا یسوع مسیح کی، ہاں جی 36 سے 50 تک ہے، وہی اسی کی بات کریں۔ ہاں، دوسرا واقعہ جو ہے یوحنا کی انجیل اس کا 11 چیپٹر ہے۔ یہ فرق دو واقعہ ہیں، میتھیو میں بھی ہے، مارک میں بھی ہے، وہ سارا نکالا ہوا، یہ نہیں سچا ثابت ہو سکتے، جھوٹ پکڑے گئے، بڑے گندے پکڑے گئے۔ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، کلیئر کٹ جھوٹ بولا جی۔ کریں بات، یہ میری سکرین بڑی کر دیں، یہ اس کو 1 منٹ بڑی کر دیں، یہ جو لوکاس کی 7 to 36 to 50 ہے، ذرا یہ لکھی ہوئی ہے پلیز۔ یہ اس بارے میں اس حوالے کو لے کے مرزا غلام قادیانی صاحب نے بالکل صریح جھوٹ بولا ہوا ہے۔ سیکر بھائی نے مجھے نہیں پتا کیا بیان کیا، یہی والا نا وہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، تو آڈینس کے لیے وہ بہتر ہوگا میرے خیال سے، وہ وریئر بھائی نے لگایا ہوا ہے، وہی اردو میں کمپلیٹ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں۔ سفیان بھائی شلوم جی۔ اچھا سفیان بھائی، مرزا صاحب نے آئینہ کمالات اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مسلمان دوست وہ اس کے اوپر بڑے سیکھوا ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل کے اوپر مرزا صاحب نے جھوٹ لکھا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں آئینہ کمالات اسلام کے اندر روحانی خزانہ 5 ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ اپنے صرف میں لانا اور حضرت مسیح کا کسی پادشاہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کو لگانے سے روک نہ دینا،
تو یہاں پہ یہ مصیبت کھڑی ہوئی بھی ہے کہ جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مسایہ کسی فحش عورت کے گھر میں گئے تھے، جبکہ بائبل کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں ہے اس کا. تو وہاں پہ جو ذکر ہے وہ ہے فریسی کے گھر پہ جانے کا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ فحش عورت کے گھر چلے گئے تھے. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا، میں اکثر کا یہ کئی بار یہ کہہ چکا ہوں. اچھا، معذرت کے ساتھ سب سے پہلے سب کو السلام علیکم، اور اگر کوئی مسیح بھائی ہیں تو ان کو میں نا جوزف بھائی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب مجھے اتفاق ہوا نا آپ کی تبسط سے مرزا کی کتابیں پڑھنے کا، تو مرزا کی کتب کے اندر جب بائبل کے لیے بات کی جاتی ہے تو نہ تو وہ بائبل کا حوالہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ اس واقعہ کو کانٹیکس کے ساتھ بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ اب میں بھی ایک رائٹر ہوں، میں بھی لکھتا ہوں. میں جب اپنے آرٹیکل میں یا کسی کتابچے میں کوئی چیز لکھتا ہوں نا کسی کتاب کی، تو میں اس کا باقاعدہ حوالہ نقل کر دیتا ہوں، اور ویسے ہی نقل کرتا ہوں جیسا وہاں لکھا ہوتا ہے. اور ایون کہ میں بائبل کا ورژن بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہ فلانا فلانا ورژن ہے، اور جو الفاظ ورژن میں لکھے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹ ویسے ہی اس کو میں وہاں پر کاپی کر دیتا ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتب آپ اٹھا کے دیکھیں، میں نے یقین کریں، میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا ان کے ساتھ اختلافات ہیں تعلیمی، میں ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے یہ بات کروں. وہ تو اپنے آپ کو نبی مسیح یہ سب کچھ کہتے ہیں. میرے خیال میں دنیا میں اگر کوئی نکمہ ترین رائٹر ہے نا تو وہ مرزا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی رائٹر اس طرح کی رائٹنگ نہیں کرتا. کسی کتاب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا نہ تو آپ حوالہ لگا رہے ہیں، نہ اس کا کانٹیکس. اگر آپ نے کوئی بات کر بھی دیا ہے تو کانٹیکس کے ساتھ کریں. اب بائبل میں یہ جو واقعہ آپ نے بھی مجھے بتایا ہے، بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب مسیح جو تھے وہ ایک فریسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر یہ جو ہے مقدسہ کہہ رہا ہوں، یہ مریم مگدلینی وہاں پر آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آتی ہیں یہاں پر، اور وہ اپنا قصہ جو ہے وہ سارا مطلب حال اپنے دل کا جو ہے وہ اپنے عمل سے ان کے سامنے بیان کرتی ہیں، اور وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کانٹیکس یہ بتاتا ہے. یہ تو کہیں بھی دنیا کی کسی بھی مسیحی کتاب سے، جوڈائزم کی کسی بھی کتاب سے، بائبل سے کوئی مرزئی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ جناب مسیح ایک فحاشہ کے گھر میں گئے تھے. یہ تو سیدھا سیدھا صاف شرعی طور پر جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہے تو مرزئی حضرات جتنے بھی ہیں وہ حوالہ کوڈ کریں، ثبوت دیں یہ کدھر لکھا ہوا ہے. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی نکمہ ترین رائٹر ہے نا تو وہ مرزا ہے. مطلب کسی کی رائٹنگ کے اندر جھوٹ بھی شامل ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس قسم کا رائٹر ہوگا. اس کی تو کتاب مستند ہی نہیں مانی جائے گی. وہاں سے ثابت ہو جائے گا کہ ایک بندہ ایک جھوٹ باقی تمام باتوں کو جھوٹ قرار دے دیتی ہے. تو ایسا کچھ بھی بائبل میں نہیں ہے، یہ صاف شرعی طور پر جھوٹ بولا گیا. جی یہاں پہ مسیحیت کے حوالے سے بھی ایک نقطہ نظر جو ہے وہ ہمارے سامنے پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ وہ بھی یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا انجیل کے اندر. یہ میرے لیے بڑا ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم بڑی لرننگ ہے، یہ اپرچونٹی ہے، اور اٹس سچ اے گریٹ ٹائم ٹو ریئلی سی دس اینڈ ایکسپیرینس. بہت کمال کا یہ، اور اس سے میرا خیال ہے ہمارے جو احمدی حضرات ہیں انہیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کی کوئی ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ ہے نہیں نا. یہ جو ہمارے کرسچن بھائی بہن ہیں ان کی کیا کسی کے ساتھ ذاتی اناد ہے، یا ہمارا آپ کے ساتھ کیا ذاتی اناد ہے. تو یہ فیئرنیس کا تقاضا ہے کہ دوسرے جو بلیورز ہیں میرا خیال ہے ہمیں احترام کرنا چاہیے. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، اب ہمارے اوپر بھی ظاہر احترام لازم ہے، جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں سارے انبیاء کا. تو لیکن یہ ایک بہرحال ایکسٹرا آرڈنری ہے اپرچونٹی یہاں پہ. تو اگین جماعت کے جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں جن میں ابھی ایک کانشنس کے اوپر سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی ہے، وہ ایمانداری سے سوچیں اور دیکھیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن کا کرسچینٹی ایز اے فیتھ ہے، وہ بھی اس قسم کی لینگویج، اس قسم کے حوالے کے اوپر اسی طرح ہی سیکھ پائیں جس طرح مسلمان ہے، یا جس طرح کوئی بھی ایماندار انسان جو ہے فیئر مائنڈڈ پرسن وہ سیکھ پا ہوگا کہ آپ ایک نبی کے متعلق اس طرح کی من گھڑت اور انتہائی انفلیمیٹری قسم کی جو باتیں لکھ رہے ہیں
اور ڈیفیمیٹری ہیں اور بہت ہی لو گریڈ ہے. تھینک یو. آپ جوزف صاحب افضل بھائی میں نے پچھلے دنوں بھی بس مجھے اجازت دیجیے گا, میں بھی اجازت چاہوں گا. میں نے پچھلے دنوں نون بھائی سے بھی یہ کہا تھا کہ ڈیبیٹس اگر کرنی ہو تو وہ افضل بڑائچ صاحب یا امن نذیر بھائی کی براڈز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہاں پہ کافی حد تک جو ہے وہ مطلب پیرالل قسم کا موڈ ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ بات میرا نمبر ہے, امن نذیر بھائی کے پاس نمبر ہے, انفارم کرتے ہیں تو ہم تو حاضر ہیں یہاں پہ آپ کی بلاڈ کے اوپر, ہم ان سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. ویری نائس, ویری نائس. اچھا میں تھوڑی سی کریکشن کروا دوں. یہ سفیان بھائی نے ابھی بات کی تھی کہ وہ فحاشہ عورت کا نام یہ میری میگڈلین بتا رہے تھے, جو حوالے میں لکھا ہوا ہے نا لوکس میں 7:36-50, ان نون سنفل وومن, اس عورت کا کوئی نام نہیں لکھا ہوا, اس عورت کا نام میری میگڈلین نہیں تھا. میری میگڈلین کوئی اور ہے, جیسے سیکر بھائی کہہ رہے تھے نا وہ کوئی اور ہیں. یہاں پہ جو فحاشہ عورت ہے وہ ان نون ہے, اس کا کوئی نام نہیں لکھا ہوا. ادھر دا فریسیسی جو فیریسیز ہیں وہ بھی نہیں جانتے اس کو, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں جانتے اس کو. اس حوالے میں جو لوکاس میں لکھا ہوا ہے میری میگڈلین کوئی اور ہے پیارے بھائی. تو یہ تھوڑی سی کریکشن کروانی تھی. جی جزاک اللہ. نہیں وہ ویسے میرے خیال میں زبانی بول رہے تھے, لیکن آپ بائبل پڑھ رہے ہیں, ہمیں ابھی بائبل میں نے نکالی ہے تو اس میں اچھا یہ نا ابھی باجی ایک منٹ دیجیے گا, یہ جماعت میں سے ایک بھائی ہیں لقمان سائی صاحب بھائی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر اس کے اوپر اپنا کوئی رسپانڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ان کو موقع دیا جانا چاہیے. جی لقمان بھائی کیا حال ہے؟ ابھی اجازت ہے مجھے, میں اصل میں کہیں آیا ہوا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ہاں جی چلے ٹھیک ہے. لاسٹ یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ تو مریم مگدلینی کی بات کر رہا ہے نا, اس پر بھی تقریباً 6 قسم کے تھاٹ ہیں, وہ پھر کبھی مجھے ٹائم ملا تو بات کریں گے اس پہ. جیتے رہیں انشاءاللہ, ضرور. جی لقمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. میں ابھی آیا تھا, کسی مریم کا ذکر ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے, تو میں آ گیا ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا ان کو بتا دیں. میں نے تو اصل میں بڑے عرصہ ہو گیا, سال بیت گئے, کئی مہینے گزر گئے, کئی موسم بیت گئے, اور کئی پتے جھڑ گئے, اور کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے. میں نے جوزف بھٹی صاحب سے بڑے عرصے کا ایک سوال پوچھا ہوا ہے کہ مجھے کوی اور قادر نامے بتا دیں 2-4, تو وہ تو ابھی تک انہوں نے نہیں بتائے. میں نے کوئی بحث نہیں تھی کرنی کوی اور قادر ناموں پہ, میں نے تو بس پوچھا تھا کہ وہ کون سے کوی اور قادر نامے ہیں جو یہ ہر اپنی ویڈیو کے شروع میں بولتے رہے ہیں. ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ایک دفعہ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں کوی اور قادر نامے کہتے نہیں. میں نے سمجھا شاید میرے کانوں میں کا مسئلہ ہو گیا. میں نے وہ دوبارہ ویڈیوز دیکھیں, سلو موشن میں چلا کے دیکھیں, بڑے غور سے دیکھیں, ہر ویڈیو پہ انہوں نے کوی اور قادر نامے بولے ہوئے ہیں. تو بھائی مجھے کچھ بتائیں تو صحیح نا, کون سے کوی اور قادر نامے ہیں, میں کوئی سننا چاہتا ہوں. جی اچھا لقمان بھائی, یہاں پہ ابھی نا ایک تقریباً بڑا صاحب کتنا ٹائم ہو گیا لائف کو لگے ہوئے؟ اب تو گننے سے بھی اوپر ہو چکا ہے. اچھا لقمان بھائی, یہاں پہ نا ہم جیسا کہ بڑائی صاحب نے کہا, ہم بالکل ایک مخصوص چیز کو لے کے چل رہے ہیں, اور اس کے اوپر بڑے لوگوں نے اپنی جو ہے نا وہ محنت بھی کی ہے, پونے 15 گھنٹے ہو گئے اس پلاٹ کو چلتے, توانائیاں بھی خرچ کی ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تھوڑا سا نرم جو ہے وہ غصہ بھی ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اتنی محنت کی گئی چیز کو, جو ہم نے یہاں پہ ایک چیز رکھی ہے, اس کو ایک دم سے آپ کے آنے سے اس کو ڈیورٹ کر کے آپ کی بات, اگر تو آپ اس مطلوبہ موضوع کے اوپر جو ہم چلا رہے ہیں جس کے اوپر اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو بہت شکریہ آپ کا. نہیں ویسے بھی تھوڑا سا لقمان صاحب دیکھیں نا, آپ کا کسی کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس براڈ کا یا اس ڈیکورم کا تو ہے, has nothing to do with that. تو میری آپ سے التماس ہے, یہاں کا جو ٹاپک ہے اگر آپ نے سنا ہے یہاں پہ, جی یہاں پہ 5-6 دن پہلے میری ہی ایک براڈ کے اوپر سیکر صاحب نے ایک ٹاپک انویل کیا تھا, اور وہ تھا لوک میں سے 7:36 کا ریفرنس ہے, بائبل کی بک لوک
LUKE. میں اس کو لوک کہتا ہوں, مختلف لوگ مختلف پروننسیشن سے بلاتے ہیں. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ درج کیا گیا ہے کہ وہ ایک فریسی نے ان کو اپنے گھر مدعو کیا کھانے پہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ ان کے گھر گئے دعوت پہ, اور اس گاؤں کی کوئی خاتون تھی, لیڈی آف ناٹ دیٹ گریٹ کیریکٹر. اس کو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں گئے ہیں دعوت پہ یا مہمان گئے ہیں, تو وہ بھی اس گھر میں آ گئی فریاد لے کے یا وٹ ایور. تو بہرحال اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر وہ روئی اور اس کے آنسو گرے ان کے پاؤں کے اوپر. اس نے اپنے سر کے بالوں سے انہیں صاف کیا اور پاؤں کے اوپر عطر لگایا. یہ کافی الیبریٹ سی سٹوری ہے, میں بڑے ہی شارٹ کٹ کر کے پیرافریز کر کے کچھ صحیح کچھ غلط پتہ نہیں بتا رہا ہوں گا, لیکن لب الباب اس بات کا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک فریسی کے گھر دعوت پہ گئے اور ایک خاتون آف ناٹ دیٹ گریٹ کیریکٹر وہاں پہ آ گئی. تو یہ اس نے کیا, روئی اور پاؤں کو صاف کیا سر کے بالوں سے اور پاؤں پہ پھر عطر لگایا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, وہ لیٹر آن مینشن کی جا سکتی ہیں. اسی واقعے کو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے, اور درج کیا ہے اس کانٹیکس میں کہ مرزا صاحب کے ٹائم میں وہ بر صغیر میں کرسچین جو تھے پیسٹرز, ان کے ساتھ مناظرے کر رہے تھے, ایک قسم کی علمی حالت جنگ میں تھے. تو ان کی دانست میں کچھ لوگوں نے شاطمیت کی, دین اسلام کے اکابرین کی, اور مرزا صاحب نے ٹھانی کہ وہ اس کا بدلہ لیں گے ان سے. تو انہوں نے الزامی رنگ میں اس عبارت کو نقل کیا ہے, الزامی رنگ میں اسی سیم عبارت کو جو میں نے مینشن کی لوک کی, انہوں نے درج کیا ہے. اس میں کریکٹرز کو انہوں نے الٹ پلٹ کر کے درج کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ کے پاک نبی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے بھی ایون کہ وہ ایک فحشہ عورت کے گھر گئے اور اس فحشہ عورت نے ان کے سر پہ تیل لگایا اور وہ سر کو مالش کی, اور وہ ان کی نعوذ باللہ بہت گرافک لینگویج ہے, آئی وڈ اسکپ دیٹ, کہ ایک رنگ رلیاں منائی اور جی ویری گرافک لینگویج کہ, اور انہوں نے رنگ رلیاں منائی اس کے ساتھ اور یہ وہ کیا. اب یہ چیز بائبل میں کسی بھی بائبل ورشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی, ایسی سٹوری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی واقعہ, ایسا کوئی بھی کام کیا ہو, کیونکہ وہ ایک تو ان کی شان کے بظاہر برخلاف ہے. وائی وڈ ہی ڈو دیٹ ایور, کیونکہ اللہ کے نبی تو ایسا کرتے نہیں ہیں. لیکن مرزا صاحب نے یہ واقعہ اس طرح سے نوٹ کیا. اب سیکر صاحب نے تو نریٹ کر دیا دو ورشنز, ایک لوک کی اور ایک مرزا غلام احمد صاحب کی ورشن. ہوا اس پہ یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ براڈس چلاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے ڈان ہیں اور بڑے بڑے گینگسٹر ہیں ان براڈس کے, اور کوئی بندہ کوئی بھی چیز اگر نشر کرے تو اسے ہمیں اجازت لینی چاہیے ہم سے پہلے, اور کوئی ڈفرینس آف اوپینینس کی یا کنٹریری جو انفارمیشن ہے وہ ان کو کوئی ریلے کرنے کا رائٹ نہیں ہے. تو وہ کافی سیکھ پا ہوئے راجہ طاول منان صاحب اور جواد صاحب آپ کے اور شیخ ہادی, اور انہوں نے کافی پروپیگنڈا رن کیا کہ سیکر صاحب نے جناب بڑی ڈس رسپیکٹ کی ہے مرزا صاحب کی, اور افضل وڑائچ نے اپنی براڈ پہ کروائی ہے, تو ان کا افضل وڑائچ کا بائیکاٹ کر دیا جائے. میرا آج کل بائیکاٹ چل رہا ہے. سیکر صاحب کا تو خیر کچھ وہ کر نہیں سکتے, پتہ نہیں ان کا کیا کیا ہوا ہے. اس دن سے شیخ ہادی صاحب مجھے اپروچ کرتے رہے ہیں مختلف براڈز میں آ کے کہ بھائی ہم نے بائبل میں سے ایسا حوالہ ڈھونڈ لیا ہے جو ایگزیکٹ کاپی ہے مرزا صاحب کے اس اقتباس کی جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, اسی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو وہاں پہ درج ہے. تو اس واقعے کو ریپلیکیٹ کیا انہوں نے, ایکچولی تو اٹھایا کسی بائبل سے, تو وہ بائبل جو ہے اوریجنل ہمارے پاس اس کا ریفرنس موجود ہے. تو سیکر صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ مرزا صاحب نے من گڑت ایک سٹوری شائع کی ہے, حالانکہ وہ من گڑت نہیں بلکہ بائبل کی اوریجنل سٹوری ہے, اور مرزا صاحب نے اس بائبل کی سٹوری ہی کو لیا ایکچولی اور وہاں سے اٹھا کے پرنٹ کیا. تو وہ حوالہ آپ دیکھیں اور ہم سے معافی مانگیں کہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے ہمارے مرزا صاحب کے اوپر. یہ ہے ایک پچھلے 6-7 دن سے اس مارکیٹ میں وائرل ہوئی سٹوری, اور اب اس کے اوپر مختلف ریکورس ہوئے ہیں. سلیم میر صاحب سے ایک سیشن طے ہونا تھا اس کے اوپر,
وہ پھر ڈراپ ہو گیا. کل ایک بہرحال امپرامپٹو سیشن جیسے آؤٹ آف بلو یعنی وداؤٹ اینی پلان وہ ہو گیا. شیخ ہادی آئے تھے نو ورڈ ٹو ڈسکرائب اویس کی براڈ پہ، اور انہوں نے کہا جی وہ سیکر صاحب جو ہیں وہ ہمیں ہاتھ نہیں آ رہے، ہم حوالے لے کے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم انہیں ریبٹل دے رہے ہیں، اور وہ جناب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ ہم سے حوالے نہیں لے رہے اور معافی نہیں مانگ رہے، آپ ان کو بلائیں، آپ یہ کریں. اویس صاحب نے مجھے کال کی اور کہا کہ بھئی یہ شیخ صاحب جو ہیں اور میر سلیم صاحب یہ دونوں آئے ہوئے ہیں میری براڈ پہ، اور آپ بھی آئیں اور وہ حوالے دینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ ان کے ساتھ ریزالو کریں اس سچویشن کو سیکر صاحب کے ضمن میں. میں بھی وہاں پہ چلا گیا تو سیکر صاحب کو میں نے کال کر کے انفارم کیا، یہ بھی وہاں پہ آ گئے. دیر اینڈ دین آواز بند ہو گئی کل کی تھی. ڈیبیٹ میں 40 منٹ کی آپ کی آواز بند ہو گئی تھی، آخری 20 سیکنڈ ہم نہیں سن سکے. آئی سی. کل پھر اویس صاحب کی براڈ کے اوپر میر سلیم صاحب اور سیکر صاحب کا آمنا سامنا کروا دیا گیا، اور اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے کہ یہ جو حوالوں کے ضمن میں چل رہا ہے. ابھی تک بات ہم سیم پیج پہ ہیں سائی صاحب؟ جی شکر کریں، آپ کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، آپ کا اخراج نہیں کر دیا انہوں نے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اچھا سائی صاحب، یہ کل جو ان دونوں کے درمیان 40 منٹ کا ایک مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی میر سلیم صاحب اور سیکر صاحب کے درمیان، لیکن اس ڈیبیٹ میں میر سلیم صاحب نے اب بائبل سے حوالہ پیش کرنا تھا ریبٹل کے طور پہ کہ یہ وہ حوالہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنے کتاب میں درج کیا ہے اس واقعے کے ضمن میں، لیکن انہوں نے وہ حوالہ پیش نہیں کیا، بلکہ وہ رحمت اللہ کرانوی نام کے کوئی بزرگ ہوئے ہیں، I never heard of him، وہ ان کی کتاب میں سے انہوں نے کوئی الزامی جوابات دیے ہیں جن کی لینگویج بڑی گرافک ہے. انہوں نے حساب برابر کیا کہ اگر مرزا صاحب نے کوئی اس قسم کی عبارت لکھی ہیں الزامی، تو آپ کے بزرگوں نے بھی الزامی عبارت لکھی ہیں. ان میں رحمت اللہ کرانوی کا انہوں نے پیش کیا ایک، اور پھر زبردستی ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں ان کا ایک پیش کر دیا، جس میں ایکچولی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انتہائی بدترین شاطمیت تھی، اور وہ انہوں نے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، کیونکہ وہ ٹاپک ہی نہیں تھا، نہ وہ رحمت اللہ کرانوی ہمارا موضوع ہے اور نہ ہی کوئی اور ہمارے بزرگ موضوع ہے کہ وہ کون کس طرح کا الزامی جواب دے رہا ہے، یہ تو ہمارا سکوپ ہی نہیں ہے آف ڈسکشن ایٹ آل. ہماری ڈسکشن کا سول پرپز اور ٹاپک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں جو یہ حوالہ ہے، لیکن انہوں نے بائبل سے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا. یہ ہے انٹائر سٹوری. میں نے پوری ایمانداری سے آپ کو اپنی سمجھ فہم کے مطابق ایگزیکٹ لے آؤٹ کیا ہے جتنا مجھے علم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ان کے پاس حوالہ نہیں ہے لیکن وہ بیٹ اراؤنڈ دا بش کر رہے ہیں. ابھی بھی امین صاحب آئے تھے حوالے لے کے یہاں پہ اس براڈ کے اوپر، یہ براڈ تو پھر چل رہی ہے، 15واں گھنٹہ چل رہا ہے اس وقت. وہ آگے وہ کہتے ہیں میں حوالے لے کے آ گیا ہوں، تو سیکر صاحب کو آپ دے دیں حوالے، جب بھی آپ کی ملاقات ہو تو آپ حوالے لے لیں. میں نے کہا یار یہ کوئی ڈرائیو تھرو تو نہیں ہے میکڈونلڈ کا کہ آپ حوالے ڈراپ کر رہے ہیں. حوالہ تو ہوگا کہ آپ حوالہ پوسٹ کریں گے، اس کا ہم کراس چیک کریں گے کہ یہ اتھینٹک حوالہ آپ نے دیا ہے، پھر مرزا صاحب کے ساتھ ٹیلی کریں گے جو انہوں نے لکھا ہے اس کے ساتھ میچ کرتا ہوا یہ حوالہ ہے کیا، کہ وہ وی پڑھ لیں گے جو مرزا صاحب نے وہاں سے اٹھائی ہے. تو اس قسم کا کوئی حوالہ امین صاحب پیش کرنے میں یہاں پہ ناکام رہے ہیں. ہمارے 2 کرسچین بلیورز یہاں پہ موجود تھے، وہ آپ نے دیکھے ہی ہیں، ایک میرا خیال ہے ان کا نام جوزف، اور دوسری وہ ایک سسٹر تھیں، ان کا نام میرا خیال ہے جیسس دا کنگ نام کی کوئی آئی ڈی تھی. ان دونوں نے بھی ٹیسٹیفائی کیا یہاں پہ کہ امین صاحب نے ایبسولوٹلی کوئی حوالہ بائبل سے پیش نہیں کیا اس ضمن میں جو مرزا صاحب نے مضمون لکھا ہے، اور وہ مضمون بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کسی بائبل میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کبھی کوئی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا کہ وہ کبھی کسی فحشہ عورت کے گھر گئے ہوں اور وہ سارا کچھ کیا ہو جو مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا. تو یہ بڑے بھیانک ٹاپکس ہیں اور بڑی عجیب و غریب سے یہ موضوعات ہیں. میں تو نیور فیملیئر ود اٹ، ایون میں تو فرسٹ ٹائم ہی لرن کر رہا ہوں سائی صاحب. تو یہ ہے جناب لبل باب آج کی اس 15 گھنٹے کی لانگ براڈ کا. شروع بھی اسی ٹاپک سے ہوئی تھی، اور انفارچونیٹلی ہمیں مجبوراً، حالانکہ میرا یہ مزاج بالکل نہیں ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن
مجھے کسی نے یہاں پہ انہوں نے آ کے یہ بینر بنایا تھا انہوں نے اور لگایا تھا، اور آبویسلی میں اس بینر کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور ذمہ داری لیتا ہوں. کسی کو برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، کہ یہ ایک فیکچول سٹیٹمنٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان، بائبل پر افطرا اور کذب بیانی مرزا غلام احمد قادیانی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. یہ ہے کہ سیکر صاحب کے اس ان میسکنگ میں کہوں گا جو انہوں نے کی ہے کہ مرزا صاحب نے ایک من گھڑت سٹوری پرنٹ کی ہے الزام لگا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور سیکر صاحب اور ان کی ٹیم نے مرزا صاحب کو کی اس ڈسکرپنسی کو بیسیکلی پکڑا ہے اور پروو کیا ہے کہ یہ بالکل فالس ہوڈ ہے ٹو دا ایکسٹریم پروپورشنز. تو یہ ہماری ورشن ہے. آبویسلی یو مے ڈیفر، اور ہماری احمدیہ جماعت کے لوگوں سے بالکل دعوت ہے اوپن کہ وہ آئیں، ریبٹل دیں، اور اگر ہمیں غلطی لگی ہے تو بالکل صدقے دل سے ہم معافی مانگیں گے، کیونکہ دیکھیں ہمارا مقصد کوئی بے ایمانی سے کوئی ڈیفیمیشن کرنا نہیں ہے، مس انفارمیشن پھیلانا نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم احمدیہ کمیونٹی کی دل آزاری بھی کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان باضمیر ایسا ہو سکتا ہے جو رمضان کے مہینے میں یہ سوچے کہ میں نے کسی بھی مذہبی کمیونٹی کی کولیکٹیولی ہم نے دل آزاری کرنی ہے ان کی کسی قبر کے بارے میں انٹائی ڈیفیمیٹری مٹیریل جو ہے وہ پبلش کر کے. تو ایسا ہرگز نہیں ہم کر رہے. ہاں اگر ہمیں غلطی لگی ہو، اگر وہ پروو کر دیں کہ حوالہ جات بائبل میں موجود ہیں، ہم ان کو بالکل ودرا کر دیں گے اور ہم گڑگڑا کے اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور بالکل ان سے بھی معافی مانگیں گے. یہ لقمان سائی صاحب آپ کے سامنے میں نے سارا انٹائر مقدمہ میں نے لے آؤٹ کر دیا ہے. اوور ٹو یو سر. جزاک اللہ، شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام آپ مرزا صاحب پہ لگاتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے بائبل یا انجیل میں سے یسوع کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. مرزا صاحب ایک علمی شخصیت ہیں، ان کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایک معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک بات اپنی کتابوں میں لکھ جائیں اور وہ بات وہاں پہ موجود نہ ہو یا وہ معاملات وہاں پہ موجود نہ ہو. خود ان کی اپنی کتاب متی میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ الزام مت لگاؤ تا تم پر الزام نہ لگایا جاوے. یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے متی میں. عیب نہ لگاؤ تا تم پر عیب نہ لگایا جائے، کہ جب تم کسی پر عیب لگاؤ گے تو وہ تم پر بھی لگے گا. یہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں، یہ متی میں لکھی. دوسری یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یسوع علیہ السلام کے یسوع کے بارے میں، تو یہ صرف مرزا صاحب نے نہیں کی. یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں اسلام کے جو علماء ہیں، مسلمانوں کے جو علماء ہیں، انہوں نے بھی یسوع کے بارے میں ایسی باتیں کی ہوئی ہیں. مرزا صاحب نے جو تحریر میں لکھی ہیں انہوں نے تو یوٹیوب کا زمانہ ہے بول کے بتائی ہوئی ہیں کہ یسوع میں یہ خرابیاں تھیں اور آپ وہ سن بھی نہیں سکتے. انہوں نے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ مت کہیں کہ یہ مرزا صاحب نے کی ہوئی ہیں، یہ رنگ رلیاں ہیں اور یہ باتیں حقیقت ہیں کہ ان لوگوں نے یسوع کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں، تو وہاں سے مرزا صاحب نے لی ہوئی ہیں. سو مرزا صاحب نے تو کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کی ہوئی. اور یہ بھی بات درست ہے کہ یہ عیسائی آج ہی سے نہیں، یہ مرزا صاحب کے زمانے سے ہی، اس وقت اور بھی زیادہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا کرتے تھے، ان کی ازواج مطہرات پر بھی الزام لگایا کرتے تھے، حضرت عائشہ کی گستاخیاں کرتے ہوئے. تو ان کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے اور اتنی گندی ان کے، میں جسم کے نام نہیں لینا چاہتا، وہ نام لے کے ان کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے گستاخی کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے یہ حضرت عائشہ کے بارے میں. اور مرزا صاحب نے بھی یہ کہا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان محض میری مخالفت کی وجہ سے ان عیسائیوں کے ساتھ مل کر میری مخالفت کرتے ہیں. اور تبت یدا ابی لہب والی جو آیت ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی نازل کی ہے، میرے لیے بھی بیان کی ہے، میرے لیے بھی فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ جس طرح ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے اسی طرح ان مسلمانوں کے جو عیسائیوں کے ساتھ مل کر تمہاری مخالفت کرتے ہیں. کون سے عیسائی؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، جو ان کے ازواج مطہرات کے گستاخ ہیں، ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں، انبیاء کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جنہوں نے وہ کام کیے ہی نہیں ہوئے. اللہ ان دونوں کے ہاتھ بھی توڑے گا. یہ آیت کوٹ کی ہوئی ہے. پھر فرمایا ہے آگے مرزا صاحب نے کہ یہ جو یورپ کی قومیں آج شراب میں اور بدکاریوں میں بڑھ چکی ہوئی ہیں، اس کی وجہ بھی بیان یہی کی ہے مرزا صاحب نے کہ یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے انبیاء پر شراب کا الزام لگایا کرتی. لقمان بھائی ایک سیکنڈ ہے، لقمان بھائی
जिगर भाई इनको बात करने दे, मैं इंतजार में हूँ कि कब इनकी तकरीर खत्म हो। हाँ, मैं कभी और कादर नामे पूछ के जाना है, मैंने आज एक सेकंड पूछ के जाना तसल्ली करा के मैं कभी और कादर नामे पूछने आए, मैंने पूछे बगैर नहीं आना। अच्छा लुकमान साहब का टाइम लगा नहीं देते हैं, बताने, लुकमान साहब का टाइम टाइम तुम नहीं लगाना, 2 मिनट उनको और लगा के देने हैं आपने। नहीं कभी और कादर नामे मैंने पूछने हैं तुमसे, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है। ये देखें ये बदतमीजी के ऊपर उतर के आया यार यहाँ अच्छा नहीं लुकमान साहब मेरी बात सुन ले, पहले तुम किसने कहा था? लुकमान साहब ठहर जाए, मेरा ख्याल है आपका मेरा ज्यादा तारुफ नहीं है। ये मेरी ब्राड किसी भी ऐसी ब्राड का वो रेप्लिका नहीं है जहाँ पे मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग बैठ के एक दूसरे की शातियत करते हैं और गालियां देते हैं। ठीक है भाई, ना कोई ये किसी कीमत पर भी कोई चक्कर नहीं, ये किसी कीमत पर भी यहाँ पे नहीं होता। तो लुकमान साहब आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगे कि लड़ाई करें डायरेक्टली या एक दूसरे के साथ गाली गलौज शातियत, ये यहाँ पे नहीं होता। मेरे का मौका बिल्कुल दिया जाए ये इनको अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे जोसेफ भाई, आप जवाब दें, लेकिन उसके बाद इस बात को यहीं पर रोके, हम टॉपिक पे वापस आए। और लुकमान भाई म्यूट तो ला लो, पचाके आ रहे थे बेची यार। अच्छा बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो इन्होंने नाम लिया है ईसाई, अब मैं इनको मरज़ई कहूंगा तो मेरे ख्याल में इनको बुरा नहीं लगेगा। मरज़इयों की ये आदत रही है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जब चोरियां पकड़ी जाती हैं या झूठ पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं कि खुदा माफ करे, बाइबल के अंदर ये बात लिखी है कि मेरे मुंह से वो अल्फाज निकले, खुदा माफ करे मसाया रंगरलियां मनाते थे। बिल्कुल झूठ है जी। कोई एक मरज़ई क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अच्छे या मिर्जा गुलाम कादियानी के फरिश्ते भी ये साबित नहीं कर सकते। रंगरलिया मैं बताता हूँ, साबित करता हूँ आपको। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पास एक औरत रात को बैठी हुई, वो मिर्जा गुलाम कादियानी की टांगे दबा रही थी और वो गलती से पाए दबा रही थी। तो वो कहती है मिर्जा साहब आज बड़ी ठंड है। मिर्जा साहब कहते हैं हाँ जी, नहीं मिर्जा साहब ने कहा आज बड़ी ठंड है बानो। तो मिर्जा वो कहती है हाँ तद्दी ते तुहाड़ियां लत्तां जड़ियां ने लकड़ी आंगर होइयां ने। अब तन्हाई के अंदर एक औरत बैठ के मिर्जा गुलाम कादियानी के चड्डे दबा रही है, इसको कहते हैं रंगरलियां। एक औरत बैठ के मिर्जा गुलाम कादियानी की टांगे दबा रही है तो मिर्जा गुलाम कादियानी उसको कह रहा है कि तुम्हारे जो रहम के अंदर दर्द है अपनी जनानी को तुम नहीं, वो औरत चूड़ी थी, वो सही औरत थी, वो सही औरत थी। जोसेफ साहब हम स्किप ये भी बताओ कि वो औरत चूड़ी थी और सही थी। लुकमान साहब मैंने इंटरव्यू कर दिया है, मैंने उनको रोक दिया। अब आप वीडियो के ऊपर आऊं फिर जो इसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, एक सेकंड बड़ा साहब मैंने रोक दिया है उनको। जोसेफ साहब चूंकि फेमिलियर नहीं है, सब रुक जाए माजरत, एक मिनट और सब्र कर ले आप भी। जोसेफ मिर्जा साहब का जो दावा है ना वो मिसाल ईसा होने जी एक मिनट है मेरे भाई, रुक जाए, आप भी रुक जाए ना, सब्र कर ले। जब मैं कह रहा हूँ सारे रुक जाए तो रुक जाए, दो मसीह पे भी लगा है। ओ एक मिनट मेरे भाई, हौसला बड़ायत साहब, आप अंदाजा करें ना, जब ये वाकया सीरतुल महदी और बाकी किताबों से सिर्फ अभी बोला गया है तो डायरेक्ट गालियां शुरू कर दी गई ना। यही बात हम कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदो, जब वाकयात गलत लेकर अल्लाह के नबी पे ये तुम बातें बांधते हो इस तरह की, तो तुम लोग को शायद नहीं आती। वक्त भी इकट्ठे हो गए थे ईसाई और मुसलमान। मैं बताता हूँ इकट्ठे कैसे हो गए थे, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, सब्र कर लो। ईसाई को बिठाकर एक को और उससे सफाइयां ली जा रही है। चलो एक मिनट सब्र तो करो ना मेरे भाई, बात तो नहीं है ये अहमदी है, ये अमीन भाई तो नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो गालियां बकते थे और तब भी उन्हें ये अमीन भाई आए आईडी चेंज करके। अमीन साहब अमीन साहब यार कितनी डिसऑनरेबल गल है, को अपने साथ बैठाया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़े गुस्ताख तो तुम हो मेरे भाई। अच्छा यार ये बंदा तो बिल्कुल ट्रॉल है अमीन साहब को, मैं तो बड़ा सीरियस यार एक सेकंड अफजल साहब लुकमान साहब एक मिनट ठहर जाओ जरा। सीकर भाई मेरी गुफ्तगू उसके साथ हो रही है, अब होने देना। सर एक नहीं, इधर हमने क्या मतलब, इधर कोई मतलब ये काम कर रहे हैं फिर आप तो फिर आप वन साइडेड, आप फिर मैं आपको क्यों कहने दूं, वन साइडेड बात कर रहे हैं सर। चूड़ी मैं क्यों कहने दूं आपको, आपने क्यों बोला? उसने जो चड्डे का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मेरे भाई यही तो बात है। आप तो फिर बात तो सुने नहीं, वो मुझे लुकमान भाई सब्र करे, आप पूरी बाइबल में से दिखा सकते हैं कोई फाहिशा औरत गोद में यसू के? देखें मैं ये हमारा काम है दिखाना या ना दिखाना, ये एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुने, ठहर जाए। पूरी बाइबल में से, पूरी अनाजीलों में से बाइबल यार बात तो करने दें यार। मैं मुझे समझ लगी सीकर भाई, मुझे समझ लगी। मुझे आप नहीं समझ लगी, आपको समझ ही नहीं लगी, मैं मुझे बोलने देंगे तो समझ लगेगी ना। आप पूरी अनाजीलों में से क्या दिखा सकते हैं कि कोई औरत गोद में तमाशा कर रही थी यसू के?
यार यही तो यहाँ पे मुकदमा है। वर्ड लिखा हुआ है, एक मिनट, जी ये वर्ड लिखा हुआ है जी, गोद में तमाशा कर रही है, गोद ये में। लिखा हुआ है। इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करें जरा, इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करें जरा। मैं क्यों यार क्या ट्रांसलेट करूं यार इसको? यानी उसने जोसेफ ने अगर पंजाबी का वर्ड यूज किया तो इसको तो पंजाबी में कन्वर्ट करें, पता लग जाएगा किसने गलत किया। हाँ मतलब मैं यही तो कह रहा हूं आपको, एक सेकंड में आप चुड़ी के ऊपर पहुंच गए हैं। अल्लाह के बंदे, यही तो बात हम कर रहे हैं। हम ईसाइयों के नहीं, हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की। जब ये हमारे सामने बैठकर जो मसीह हैं कुरान पे झूठ बांधते हैं, हम कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है, तो हम बाइबल पे झूठ बांधने लग जाए, ये नहीं हो सकता। खिलाफे वाक्य क्यों बात करनी है? सिकर भाई आपकी बात बहुत लंबी हो गई, आप बार बार एक ही बात कही तो जा मेरे रहे भाई हैं। यहाँ पर हमने ये काम नहीं करवाना, ये वाला काम नहीं होगा कि आप देखें ये चुड़ी चुड़ी फैसला के। नहीं, मेरी बात सुने, ये जो फैसले आप कर रहे हैं ये यकतरफा फैसले हैं, मुझे इनसे इत्फाक नहीं है। आपने हमें गुफ्तगू करने देनी है, करने दे। अगर वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा तो मैं भी करूंगा। मैंने अभी हवाला पढ़ा है भाई मत्ती में हमने कि यहाँ ऐप पर ये मत काम लगाओ, करवाना ही नहीं, ये काम तो करवाना ही नहीं फिर है। आपने पहल जिसने की है उसको रोकना था। किसने पहल की है? मत्ती में लिखा हुआ है ऐप ना लगाओ वरना तुम पर भी ऐप इसने लगाया की है जाएगा। सिकर भाई, तो तूने अब काफी देर हो गई है, मैं म्यूट लगा के बैठा हूं। पहल की है। खुदा माफ करे, इसने बकवास की है मसाया के ऊपर। ये देखा ना, फिर इसने फिर इसने इसको कहीं मुझे कभी और कादर नाम आज बता के जाना, मैंने इसको छोड़ना। चलो आप म्यूट लगाओ जी। हाँ मैं अभी मेरी बारी है ना, अभी मेरी भाई एक सेकंड, उसको मैंने रोका था, वो मैंने रोका था, आप बीच में बोल पड़े थे, ठीक है मैंने रोका था, अब जरा रुक जाए। मैं आपका टाइम लगा रहा हूं और आप इसको, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जोसेफ भाई जो मिर्जा साहब ने किया है प्लीज आप वो काम मत करिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आपने हाशिया बर्दारी नहीं करनी, हवाला पढ़ना है तो आप सही हवाला पढ़ दे, बिल्कुल वो पढ़ दे जो अल्फाज लिखे हुए। मैंने आपका टाइम लगा दिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, रंगरलियां इन्होंने कहा है कि जी रंगरलियां खुदा माफ करे मिर्जा साहब मनाते थे, तो मिर्जा साहब ने रंगरलियां मसाया रंगरलियां मनाते थे। मिर्जा साहब रंगरलियां मनाते हुए मैं आपको दिखाता हूं। मिर्जा साहब जो थे, हवाले अगर एज पर नीडेड चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। टांगे दबा रही है एक औरत, तो मिर्जा साहब कहते हैं इसको, अपनी बेगम को कहते हैं इसको एक्सट्रैक्ट वाई बर्नम दे दो क्योंकि इसके रहम के अंदर दर्द है। अब मिर्जा साहब को कैसे पता चला इसके रहम के अंदर दर्द है? फिर मिर्जा साहब की बीवी जो है वो मरकातुल यकीन फी हयातुल नूरुद्दीन के अंदर कहती है कि मैं हकीम नूरुद्दीन की लौंडी हूं। रोक दे या रोक दे, रोक दे या रहने दे। ये जाहल को इसको तमीज करे, वरना फिर मैंने जो जुबान इस्तेमाल करनी है इससे नहीं संभाली जानी। भाई ये चीजें लिखी हुई है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं रोक रहा हूं। मेरी बात समझो, मैं रोक रहा हूं इस काम तक ना। अब आपको समझ आ रही है ये क्या काम है? नहीं, इसको नहीं समझ, ना आपको समझ आ रही है, ना आपके बड़ों को आई थी, ना इनको आनी है, ना इनको बड़ों को आई थी। ठीक है, ये हम उस वक्त भी समझाते थे, आज भी समझाते हैं। मैंने पैगंबर इस्लाम के ऊपर आने के पैगंबर इस्लाम की और हजरत आयशा की तुम्हारी वो मैंने भी बताया। हम वो हमें पता है कौन करता है, ये तुम छोड़ो इन बातों को। पैगंबर इस्लाम के बारे में मर्दई कहते हैं कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में। ये देखो, ये देखो ये तो ही नहीं है फजीलत। और तुम बता दो कि पैगंबर इस्लाम की शान बड़ी है, मुझे बताओ ये तो पैगंबर इस्लाम की या ये फजीलत है? अच्छा चलो तुम ये बता दो कि पैगंबर इस्लाम की फजीलत ज्यादा है या ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत ज्यादा है, ये तुम बता दो। ये देखो, ये काम करना है आपने लुकमान साहब, तो आप इसको चुप करवाए ना, बीच में बोले। ठीक है, मैं उसको रोक रहा हूँ। पुत्र तुम्हारा मसीह से पाला पड़ गया। तेरा मैंने इलाज करना है, मैंने पूछना है कवि और कादर नामे कौन से कवि कादर नामे, मैंने पूछा। यार एक सेकंड, वड़ायत साहब जी जी, मेरा ख्याल है आइए पॉइंट अपने वापस, क्योंकि आने उस वापस अपने टॉपिक तैवुर प्लीज। वाक्यों के खुदा की कसम मिर्जा ये मरकातुल यकीन फी हकीम नूरुद्दीन ते जिक्र हबीब ते सीरतुल महदी जड़ी है ना, यही मीर सलीम दियां चीकां निकल गईयां सन कल जदों मैं मिर्जा साहब दा हवाला ले पढ़िया सी, क्योंकि इन्हां नूं आदत है सिर्फ गल्लां इल्जामी जवाब ते नबियां ते पाक शख्सियात ते मुंह खोलण दी। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੋਕ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਰੌਡ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। लेकिन यही तो साड़ी गल है, यही तो हमारी बात है कि बात हमारी ये है कि यार अल्लाह के बंदे तुम लोगों ने यहां पर बैठकर झूठ बोले और हमारा तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पे पड़ा है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पे पड़ा है कि जो बातें नहीं लिखी हुई आप वो बातें करोगे। क्यों करोगे? क्यों झूठ बोलोगे उसके ऊपर बैठकर आप और दावा करते हो अल्लाह के नबी होने का?
अब ओरिजिनल हदीस अब आ गए आ गया अमीन भाई। ਯਾਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਸਮ। चलें ठीक है। बारह सिकर साहब थोड़ा आगे चलाया जी गल कह रहा जी। देखे वड़ाइट साहब, वो कल गुजर गई, एक हफ्ता हो चुका हुआ है। मैं कहता हूं इनका कोई कसूर नहीं। लुकमान साहब अच्छे इंसान है, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं। इनसे हमारी पहले भी गुफ्तगू होती है, जिस बात में है ना भाई दुख होता है बंदे को। ऊपर से अमीन साहब है, अमीन साहब तो बेचारे मैंने वो देख लिया, उनको तो क्या उन्होंने हवाले देने हैं, क्या नहीं करना उनको, तो लाजिक लूजुक भी नहीं पढ़ना आ रहा। वड़ाइट साहब, इसका काम था मीर सलीम का कि कल जब तू आया था सामने, तू हवाले देता, तू झूठा साबित करता। सिकर भाई माजरत मुझे याद आ गई, माजरत के साथ, माजरत इंतहाई माजरत के साथ। सिकर भाई कल जब लास्ट आपकी गुफ्तगू एंड हुई है, जी जी, एंड होने से पहले जब आपको 2 मिनट दिए गए हैं और 2 मिनट के अंदर ही आपको वो माहौल खराब हो गया, आपने जो बात की थी कि अगर तुम इस तरीके पर गुफ्तगू चलाना चाहते हो तो मैं ऐसे करूंगा, आपने कोई हवाला पढ़ा था या मीर सलीम को गाली दी थी? नहीं, हवाला पढ़ा था मिर्जा साहब का, मैंने खुशबू। आपने मिर्जा साहब को गाली दी थी या कोई हवाला पढ़ा था? मिर्जा साहब को गाली क्यों देनी थी, मैंने तो खुशबू का हवाला पढ़ा था। आपने इनके किसी मुकद्दस हस्ती को गाली दी थी या हवाला पढ़ा था? अल्लाह के बदले हवाला पढ़ा था। क्या नहीं, मैं एक एक चीज, क्योंकि इसके रिबर्टल के ऊपर आपकी माँ को नंगी गाली दी है अमीर सलीम ने। हाँ, जो मेरा जानना बनता है कि इस तरह के बंदे जो, एक मिनट अमीन भाई, नहीं अच्छा अमीन भाई क्या तो मुझे बात तो कर लेने दे। जवाब दिया है, वो हवाला पढ़ा था या उन्होंने अपने से कोई इबारत पढ़ी थी? अमीन भाई बात तो कर लेने दे। नहीं अमीन साहब मेरी बात सुन ले। देखें अमीन साहब सुन, अगर मुकदमा ना अमीन साहब, अमीन भाई मैं अगर आप लोगों का मुकदमा ना मीर सलीम साहब ने जो उन्होंने अपने पास से अमीन साहब डिकोरम का ख्याल रखो, बात खत्म आपस में यार, उन्होंने गल मुका लेने दो, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, लेकिन छाल ना मारो बीच को, ਤੁਸੀਂ हर टाइम जल्दी सिकर भाई कमाल गल है। जी वो जो आपने बात की थी वो खुशू और खजू, नुतफा, रंडी और बेबी, ये बात आपने मिर्जा साहब की तहरीर पढ़ी थी या आपने खुद से वो चीजें बनाई थी? ऑब्वियसली तहरीर में ये सब कुछ लिखा हुआ, मैंने पहले से क्यों जोड़ दी थी? यानी आपने हवाला पढ़ा, हवाला पढ़ने के बाद मीर सलीम ने आपको माँ की नंगी गाली दी? हाँ जी बिल्कुल निकाली, बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो इल्जामी जवाब देते तो हैं, राइट यूज करते हैं कि हमने इल्जामी जवाब देना है, जब आपने सिर्फ एक हवाला पढ़ा, और जहां तक मुझे याद है ये इब्राहिम अहमदिया हिस्सा पंजम का हवाला आपने पढ़ा था, जिसके अंदर खुशबू खजू का जो जिक्र मिलता है, और वो बिल्कुल वहां पे ऐसी इबारत मौजूद है। अब इस हवाला पढ़ने के ऊपर आपको माँ की नंगी गाली दी गई, लेकिन क्या सिकर भाई जब आपके सामने हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की और मरियम सदीका रज़ी सलाम अलैहा की बात की गई, आपने उनको गाली दी थी? नहीं, मैं तो अपनी बारी का वेट किया। मुस्लिम ने आपको क्यों माँ की नंगी गाली दी? हाँ, इसका मतलब ये इल्जामी जवाब दे सकते हैं, लेकिन लेने के ऊपर लोगों को गालियां देते हैं नंगी माँ बहन की। इसका मतलब साहिल भाई एक और है ना, साहिल भाई इसका मतलब ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोग चाहते हैं कि हम बकवास करें, जितनी मर्जी कर लें, लेकिन कोई हमें आगे से जवाब ना दे। और दूसरी बात ये है कि यहां से ये भी साबित होता है कि इसके लिए, देखें मुझे तो उसने अमायशा पे बकवास की, मेरी तो रेड लाइन थी, उसके बाद मैंने वो 2 मिनट साहब आप ये गलत कर रहे हैं यार, ये मैं क्या बोल नहीं सकता? सीरत सुनाई पड़ी थी उन्होंने, मैं हवाला मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। मैं आपको हवाला देता हूँ, आपने बात गलत की है। हवाले आपने क्या देने हैं, मैं देख लिया आपके हवाले। सिकर भाई मुझे मौका दीजिए। अमीन भाई उन्होंने सीरत और सनाई का हवाला पढ़ा था, 1 मिनट रुकिएगा। सीकर भाई ने भी इब्राहिम अहमदिया की इबारत पढ़ी थी, सीकर को माँ को गाली क्यों दी गई? यार सिस्टमैटिक तरीके से गुफ्तगू करो, फिर वो ये मुझे अमीन से ना 2 मिनट दीजिए। अमीन भाई ये पढ़े वाला अमीन भाई, पहले मैं सीरत सनाई के ऊपर क्या जी करे यार, ये कितने मतलब ये किससे मतलब क्या कहूं मैं इन लोगों को कि ठीक है तुम लोगों कहते हो कि मीर सलीम ने सीरत सनाई का हवाला पढ़ा, ठीक है, सीकर ने भी इब्राहिम अहमदिया का हवाला पढ़ा, गाली किसने दी फिर? मीर सलीम ने क्यों दी? और ऐसे लोग क्या रिसर्चर है? साहिल भाई मैं आपको बताऊं, पीछे से
वो इनको फीड करके भेज रहा है कि एज ये स्पेशल लेके आया किताब, आपको पता समझ नहीं आ रही ये ऊपर क्यों चढ़ा? वो स्पेशल किताब वो करके हवाला दिखाकर दोबारा, ताकि आप डी ट्रैक हो। मेरे भाई कल उसको भी डी ट्रैक नहीं था होने दिया। मिर्जा गुलाम MOF16 आ गया, इसको सारे मिलकर जमात अहमदिया बाजमात होकर इस बंदे को लानत डालो। ये है बंदा ये काम कराने वाला। हम तो टॉपिक ही शुक्र भाई, मेरे लिए मैं देखें इंसाफ का तकाजा यही था कि अगर इसने कहा है कि मीर सलीम साहब ने सीरत सनाई का हवाला पढ़ गया, क्या सीकर ने इसके बरक्स इसको बिलमुकाबल लाके मीर सलीम को माँ को गाली दी थी? नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं। जब सीकर ने हवाला पढ़ा बराहीन अहमदिया, जिस तरह मीर सलीम ने सीरत सनाई से पढ़ा, सीकर ने पढ़ दिया बराहीन अहमदिया, इसके बिलमुकाबल मीर सलीम ने सीकर को माँ की गाली दे दी। हाँ, ये मैं गारंटी देता हूँ साहिल भाई, ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर वो 2 मिनट मुझे ये ना टोका, वैस ब्रॉड ना फेंकता, तो मीर सलीम आपको कपड़े उतार के उधर मातम करता भी नजर आता, अगर वो 2 मिनट पूरे होते, क्योंकि मैं ऐसी चीज कर जाने लगा था वहां पे। मेरे पास चीज थी, मैंने वो कमाल दिखाना था। लेकिन ये हवाला जहां तक मैंने पढ़ा, ये मिर्जा साहब की किताब का था। यहाँ पे उसने मुझे गाली निकाल दी। मैंने तो कोई जाती हमला नहीं किया था, ना मैंने किसी का नाम लिया था। मैं तो हलवाला सब सुनते पे हो। चौथा रियलिटी चेक आ गया जी। चौहान साहब का रियलिटी चेक मैंने आपको दिया था। चौहान साहब के जंबा साहब को ये जब बकवासात करते हैं, चौहान साहब रिबर्टल में इल्जामी जवाब के मतलब मिर्जा साहब की बात पेश करते हैं, उसको गंदी गालियां निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जोसेफ ने इल्जामी जवाब के तौर पर रिबर्टल में सीरत मेहदी का हवाला पढ़ा, उसको लुकमान साहब चूड़ा चूड़ा करना शुरू कर दिया। सलीम मीर के सामने जब कल रिबर्टल में इल्जामी जवाब के अंदर बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम पढ़ा गया ना, तो माँ की नंगी गाली दी गई। ये है इनका मेयार। बारा जी, मैं एक समरी चाहता हूं, और बाकी भाई भी आए हैं, गुफ्तगू करते हैं। अजमत भाई बैठे हैं, राजा साहब है, फिजान भाई है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, हक सच की बात करनी है सब भाइयों ने, और जितनी ऑडियंस बैठी है। भाइयों, जो ये तू भी हक सच की गल करी। जितने भी यहां पर लोग आए हैं, बशमूल कल जो इनका बड़ा जनाब डिबेटर आया, मीर लतीफ, और सब मिला के, दोस्तों, क्या ये जो बात मैंने मिर्जा साहब की पेश की थी मलफूजात मसीह मऊद में, कि मेरी कोई ऐसी बात लेके आओ जो मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में की हो, जो इंजीलों में मौजूद ना हो, और दूसरे वाले में उन्होंने कहा कि जो सजा मैं पाने को तैयार हूं अगर मेरी कोई बात गलत निकलती है। तो बड़ाइर साहब और सारे भाई बताए, क्या ये वो बात साबित कर सके या इंजीलों के अंदर से जो हमने इनको पेश की है? बिल्कुल। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, मसीही भाई भी आके यही कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल कतल नहीं किया। साहिल भाई, दूसरों को भी मौका दें। मैंने आपसे अर्ज की है कि आपने बाद में पछताना है। आपके उलमा की यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्होंने मैं देखे ना, फिर आप बोल रहे हैं हम हमेशा म्यूट लगा लेते हैं। पछतावा दिलाएं, और ये सामने हवाला लगा हुआ है, पछतावा भी दिलाएंगे। आपने सिर्फ हमें ये दिखाना है, आप ऐसा करें, कोई एक हवाला से पेश कर दें। आपने मेरी बात सुने, सुन तो लेना। आपने कहा हमें पछतावा दिलाना है, तो दिलवाएं। मैं पूछता हूं अफजल साहब, क्या दूसरा तो लुकमान भाई ये तो मान लेना कि फिर मिर्जा साहब से नहीं हो। नहीं मिर्जा साहब, नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने अभी कहा नहीं है ना। जो बात अभी आगे आनी है, मिर्जा साहब को गलत कहोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। जो बातें आगे आनी है ना, वो मैं जब कर लूंगा तब आपने फैसले करने हैं। वो अभी आई नहीं है, जो आई हैं वो माने आप। और वो ये है कि अगर आपकी यूट्यूब से मैं आपके मुसलमान उलमा के हवाले वीडियो और ऑडियो दोनों में दिखा दूं, वो बोल रहे हैं, और ईसाइयों के की किताबों में से, उनकी जो मुकद्दस किताबें हैं उनमें से वही इल्जाम बता रहे हैं जो मिर्जा साहब ने बताए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं बताता हूं आपको, मौका दीजिए, मौका दे। मैं ये करूंगा कि सबसे पहले तो मैं कहूंगा, लुकमान भाई, सबसे पहले जो मुद्दा ऑन हैंड है ना, इसको कहते हैं इशू एट हैंड, वो है मिर्जा साहब की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। पहले आप जो कि उनके मानने वाले हैं, और हम जो कि इतराज करने वाले हैं, आप ये बात एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये बात जो मिर्जा साहब ने कही है, ये अनाजील में मौजूद नहीं है। ये असूल बात, मौका दे मिली जा रहा है। आप दूसरों को सर एक मिनट, मुझे बात तो पूरी करने देना। मिर्जा साहब ने खुद असूल बयान किया है। यार ये क्या तरीका है यार लुकमान भाई, आप पीछे जाते हो, आके फिर माइक खोल लेते हो। बाद मुझे आवाज आती है आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, मिर्जा साहब ने खुद असूल दिया है कि मैं सजा पाने को तैयार होकर मेरी बात को रजीला नहीं कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है।
मिर्जा अल्लाह साहब का ढूंढने फैसला जाते हैं कर लें, फिर चले जाएंगे उलमा के ऊपर। पहले मिर्जा साहब का फैसला तो कर लेना। हफ्ते से आप लोग फैसला करने की कोशिश करें, नहीं हो पा रहा, मान लें उन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है, मानने में क्या जाता है, लेट्स मूव ऑन। भाई मैंने आपकी गैर मौजूदगी में ना आज 2 चैलेंज किए थे आपकी गैर मौजूदगी में। एक चैलेंज मैंने ये किया था कि कोई बंदा कल की 40 मिनट की डिबेट के अंदर से एक दफा भी सीकर की तरफ से इनिशिएट दिखा दे किया हो सीकर ने कि उसने मीर सलीम को, मिर्जा साहिब को या इनकी किसी मुकद्दस हस्ती को गाली दी हो। अगर नहीं दी तो मीर सलीम ने जो सीकर की माँ को गाली निकाली है, इसके ऊपर सारे मिलकर मीर सलीम के ऊपर वो समझ जाए। इसके बाद मैंने ये चैलेंज दिया था कि अगर उस पूरी 40 मिनट की डिबेट के अंदर से एक भी अनाजील का हवाला हमें दिखा दिया जाए जो मीर सलीम ने इस बात के ऊपर दिया था कि सीकर ने झूठ बोला है, अनाजील के अंदर हवाले मौजूद है, वो एक हवाला नहीं, उसकी बाइबल का हवाला था रहमतुल्लाह करानवी, उसका बुजुर्ग है। उसके ऊपर मैंने चैलेंज ये दिया था कि आपको कोई जरूरत नहीं, आप ऊपर आके वो हवाला पढ़े, नीचे कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं कि फलां जगह पे ये बात लिखी हुई है। बस ये 2 चैलेंज किए थे मैंने आपकी गैर मौजूदगी में। हाँ बिल्कुल, नहीं देखे ना जवाब। जी जी वालेकुम राजा साहब। और सर जी इतनी देर तू बैठा, मैं कहा मैनू ही कोई जी पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ मुसलमानों पर कि मुझे इतना जुज़वी तौर पर बताया, हाँ जी कल कोई बात हुई है सलीम मीर से सीकर की, तो मैंने समझा कोई थोड़ी बहुत ही हुई है बात। तो आज बाबर मेहर ने वो लिंक मुझे भेज दिया, मैंने वो पूरी बात सुनी है, बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, आपने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है मीर सलीम को, और उसकी बात में ना कोई लॉजिक था, ना कोई रैशनैलिटी थी, ना कोई दलील थी, ना कोई हवाला था। तो बात ये है जी कि उसको आपने बहुत क्या बोलते हैं कि स्टेट किया है बात को। मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो क्लिप्स हैं वो बार बार चलाए जाएं कि आपका सवाल क्या था, उसका जवाब क्या था। आखिर में तो जो उसने बकवास किया वो तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। तो बात यह है कि कल शिकस्त फाश हुई है मर्ज़ियत को, मुझे जो मर्ज़ी कहें कि ऐसे हर्फ ना इस्तेमाल करें वैसे इस्तेमाल ना करें, मैं करूँगा, बेशक मुझे कोई उतार दे। बात यह है कि सीकर साहब मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, आपने इस्लाम की जिस तरह तर्जमानी की मर्दों की तरह की और दलाल के साथ की, तो उसने जो बकवास की है, उसने जो भौंका है, उस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। और वड़ाइच साहब, जिन लोगों ने आपका बाइकाट किया था और कहा था कि सीकर ने वो झूठ बोला है आपकी रोड पर और 10 दिन का आप पर वो बैन लगाया था, उनको ये लिंक आपने भेजा है या कोई चैनल है आपका ऐसा जो उन तक आप ये मैसेज पहुंचा सकें जी कि हाँ जी झूठ किसने बोला है, और सारी मर्ज़ियत ही झूठी है। जो टॉपिक निकालते हैं उसमें इनके पहले से बढ़कर दूसरा झूठ निकल आता है। बात यह है कि मैं तो रात को भी सो गया ना, मैंने बाकी आपकी रोड सुनी थी, मैंने तो आज वो सुनी है सीकर और सलीम मीर की जो बात हुई है वो, तो वहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ हो गया है कि मर्ज़ियत बिल्कुल झूठी है हर मौजू पर, हर बात पर। तो और जो आम बंदे हैं जो जमात के, उनको ये बातें देखनी चाहिए, उनको सुननी चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और निजात हासिल करनी चाहिए ऐसे झूठे निज़ाम से। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह राजा साहब, आप चारों शाने चित होए कल यार लुकमान भाई, एक मिनट यार मेरे गल कर रहे ने, एक मिनट ते दे, एक मिनट पीछे आधे घंटे से ओ भाईजान तुसी मसरूफ हो तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, मैं मसरूफ तब होता हूं जब पीछे जा रहा हूं। अच्छा बात तो कर लेंदे ना, एक मिनट ठहर जे। राजा साहब कल यकीन करे चरब जुबानी और बकवासबाजी ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कल एक चीज लोगों को जरूर पता चल गई है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दिफा नामुमकिनात में से है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दिफा हो ही नहीं सकता, और ये सलीम मीर कल पूरी जमात अहमदिया की नाक कटवा के गल गया है, और जिन्होंने बाइकआउट किया था उनको चाहिए शर्म से डूब के मर जाए। और एक एक कॉल पे आप यकीन करें मेरी 5 दिन से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है कि कहीं ये कुक्कड़ भाग ना जाए मेरे हाथ से। आप अंदाजा करें कि मैं इसका पीछा कर कर इसको पकड़ता हूं कि मुझे पता है इसको मैंने मारा ना, इसको जब मैंने नीचे गिराया तो बाकी मर्जियों के पूरे हौसले टूट जाएंगे।
इसको झूठा साबित कर रहा है और कर दिया लोगों के साथ। हैट्स ऑफ टू यू सिकर, मगर मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि आपने बड़ा अंडरस्टेट किया है बात को, पूरा हाईलाइट ही नहीं किया। मुझे तो 24 घंटे बाद पता चला है कि असल में हुआ क्या है। नहीं, कल पूरी रात चलता रहा है, कल इसकी ब्रॉड भी हमने चलाई, आज फिर चलाएंगे इंशाल्लाह, अभी तो चल रहा है, चलाएं और उसको बार बार, बस आखिरी मेरी बात है, बार बार उसको आपके जो बातें थी और उसकी वो काउंटर। अच्छा राजा साहब, ये और ठहर जाओ यार राजा साहब, आप रोड पर जाते हैं तो जो पहले हुआ उसको नीचे जाकर बैठो। जो राजा साहब पहले हुआ है उसको होने दे, जो गुजर गया माजी उसमें ना मैं मौजूद था ना आप मौजूद थे, आपने क्या रोना पिटना डाला हुआ है। वो जो ये उससे पूछेंगे वो कहेगा जी मैंने सीकर। लकमान भाई वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके बारे में इस तरह बुजुर्गों को खुद भी अपने एहतराम का नीचे एक मिनट नीचे कमेंट करने वाले का दिमाग चेक करे, वो कहता है तुम मीर सलीम की चूथी के बराबर भी नहीं हो। हाँ वो मीर सलीम से पूछेंगे वो ये बातें आपके नहीं, वो चूथी नहीं, उसने चूथी लिख दिया है। चूथी क्या होती है? ये बेशरम इंसान। मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, अगर मीर सलीम से पूछेंगे वो कहेगा जी मैंने सीकर साहब को दांत तोड़ दिए, खट्टे कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये दोनों तरफ से ऐसे होता है, मुबालगा रहियां होती रहती हैं। तो अब बात इस तरह है कि जो मुझे आपने हवाले का कहा है कि हवाला दो, हाँ लुकमान भाई हवाला देते, बात खत्म करें। हाँ जी हवाला देते, छोड़े दूसरी बातों को, इधर खारजीत का कोई मामला हम इख्तलाफ रखते हैं जी। यूहन्ना 3 में लिखा है जी, तब मरियम ने खालस, ये उर्दू का पता नहीं, इतर लगा ले, महंगा इतर लगा ले। आप ना बोलें जी, उसको बोलने दें उसको। पढ़ना आता है इनको उर्दू नहीं पढ़नी। जोसेफ भाई अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर दें हमारी और यहाँ पे लगा ही दें जो ये बोल रहे हैं। जोसेफ भाई क्या कर रहे हैं ये यार, जो ये हवाला दे रहे हैं वो यहाँ पे लगा ही दें। इसके बाद में बाप का हवाला पढ़े जी। हाँ जी। अच्छा, ये उर्दू का पता नहीं अजीब सा लफ्ज है, मेरी नजर में पहली दफा आया है। तब मरियम ने खालस, मिर्जा गुलाम कादियानी बहुत अजीबोगरीब है। मिर्जा गुलाम कादियानी खुद कहता है लानत तेरे थे ओही चूड़े वाली काम की गुलाम कादियानी के ऊपर फिटे है ही चूड़ा है, तू एਵੇਂ नहीं चूड़ा कहंदे तो है ही चूड़ा। जोसेफ भाई उनको हवाला पढ़ने दे। खैर ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ थोड़ा सा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ जी लुकमान भाई हवाला पढ़े, लुकमान भाई हवाला गटर पूंजन वास्ते रखा है जो लुकमान भाई हवाला पढ़े। बेशरम आदमी फिर मिर्जा गुलाम चूड़ा है गाब जो थी ना ਉੱਥੇ ਚੂੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਚ पूरा चूड़ा कहंदे ने। दोनों को म्यूट कर दें सिकर भाई, दोनों को म्यूट कर लें। एक मिनट यार, मैं साइड पे तू चूड़ा है। एक मिनट लुकमान भाई, लानत है आपकी सोच के ऊपर जो आपने अभी ये बात की है। मैं आपको उस पर भी लानत है जो इसको चुप ना करवाए। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूंगा जो आपने बात, मैं उस पर लानत भेजता हूँ जो इसको तुम चुप ना कराए। ये पाकिस्तान के अंदर उतने ही पाकिस्तानी है, उतने ही पाकिस्तानी, उतनी ये पाकिस्तान में भी चूड़े थे, ये यहाँ भी चूड़े। ठीक है, आप पाकिस्तान में काफिर है, ये पाकिस्तान में भी चूड़े थे, ये यहाँ भी चूड़े हैं और ये गलत बात आपने बहुत घटिया बात की है। तो ये जो घटिया हरकतें करता है बीच में मुदाखलत। ठीक है, आप क्यों उनकी किताब को कह रहे हैं अजीबो गरीब? सर माजरत, मैं इनको मजीद ऊपर नहीं रख सकता यार। ये को तमीज़ा करने वाली ये जमात को, ये मिर्जा साहब के उन्होंने मिर्जा साहब को क्या लिखा हुआ है? मिर्जा साहब का चूड़ा साबित किया हुआ उन्होंने किताब के अंदर। यार इतना गिरी हुई हरकतें, ये कोई लेवल है यार आपके पढ़े लिखे होने का? आप किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। नॉन भाई को ऊपर लेने, हद हो गई है यार। भाई जवाब नहीं बनता तो फिर ये कम्युनिटी को टारगेट कर दो पकड़ के। आईडी प्राइवेट है, मैं नहीं पिक कर सकता उनको। नहीं यार सीकर भाई, यार ये गलत है। लोगों को इस तरह से बैठा के हम टारगेट करवाएंगे इनसे और इनको करेंगे जी करेंगे। जवाब ही नहीं है ना, जवाब क्या होता है? वो असल में वो देखो बेचारे वो कहां से, अब हर अहमदी बेचारा कोई ना कोई बाइबल खोलता है, देखता है अच्छा मैं इथों करके मैं आज कोई जाके साबित करता मिर्जा साहब को साडा वड्डा तो नहीं कर पाया, वो बेचारा तो कल जलील होके गया, वो तो बेचारा करानवी साहब को अपना नबी मान के चला गया। इतना यकीन करे, कॉमेडी है ना, कॉमेडी। भाई जी वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है खुदा बंदा। मैं सुता पे उठिया तो मैं देखा कि इन्ने मरजई गंदे ने
اور اے اوقات ہے در حقیقت انہاں دے اندر تو بڑا سارے معاشرے دا المیہ بھی یہ وے کہ انتہائی سانو فقدان تعلیم دا، اور ہر کوئی اس طرح دے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس انہاں دا زیادہ قصور نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ وے کہ تعلیم ایک اپنے آپ نو کہنے نے اسی بڑے اچھے ہیں، یہ ہر کوئی بھی تہوار ہوئے جرمنی چ ویسٹ وچ تے یہ اپنے آپ نو چوڑا بنا کے تے وہ گن چک دینے ڈبے بوتلاں یہ وہ باقاعدہ طور تے کہ اسی چوڑے ہیں ارے عمل ہاں جی ہاں جی ہاں جی سانو کوئی آر نہیں ہے اعلیٰ کام کرنے چ، لیکن انہاں دی زباناں چوں جدوں گند نکلدا وے کہ توبہ توبہ، انتہائی گری ہوئی سوچ ہے، انتہائی گری ہوئی سوچ ہے۔ ہن مینوں کوئی چوڑا آکھے جڑا کہن والا ہے میں شاید وہ دے رنگے پتہ نہیں کنے سارے میں اپنے تھلے رکھے ہون کام کرن لئی، so it's just a stupid mindset of some particular people۔ ساودھانی بے شرم بندے میں جائیو، شرم کرو۔ دیکھیں بات ہو رہی تھی، یہ سیکر صاحب ہیں، انہوں نے ایک مدعا اٹھایا ہے کہ بھئی بائبل کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسیح جو ہیں وہ ایک بد چلن عورت کے گھر دعوت پہ گئے۔ یہ مرزا صاحب لکھ کے گئے ہیں آئینہ کمالات اسلام، جو مجھے پتا ہے، انہوں نے کون سا حوالہ دیا مجھے نہیں پتا اس بات کا، تو انہوں نے ایک مدعا صاحب اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، 2-3 مدعے انہوں نے اٹھائے ہوئے کہ بھئی بائبل کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی، ان کی اپنی تحقیق ہے، ان سے ہم نے تو ان کو خیر کوئی مواد نہ پرووائڈ کیا، نہ ہماری کبھی ان سے بات ہوئی ہے، پہلی دفعہ بات ہوئی ہے، تو بہرحال تحقیق ان کی کا بالکل درست ہے کہ بھئی بائبل کے اندر جو بات لکھی وہ اس طریقے سے مرزا صاحب نے اس کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، جو چیز بائبل کے اندر لکھی ہے اس پہ بھی مرزا صاحب نے بہت حاشیہ رائی کی ہوئی ہے کہ بھئی ایک عورت آئی ہے، اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں، اس نے عقیدت کے اندر مسیح، ایک پوری محفل بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک پورا کٹ ہو رہا تھے، اس نے مسیح کے پاؤں کے اوپر عطر چھڑکا ہے اور اس نے اپنے آنسوؤں سے مسیح کے پاؤں دھوئے ہیں، بالوں سے خشک کیے ہیں، اس نے عقیدت دکھائی ہے، اور وہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مرزا صاحب یہاں پہ حاشیہ رائی کر رہے ہیں کہ خدا معاف کرے جی وہ رنگ رلیاں منا رہے ہیں اور وہ فلان کر رہے ہیں، ڈھمکان کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہم بتائیں کہ جی مرزا صاحب کے کمرے کے اندر تو عورتیں ننگی نہاتی ہوتی تھیں اور تنہائی کے اندر نہاتی تھیں۔ دیکھیں جوزف بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یسوع المسیح کو، مسیح کو مرزا صاحب کے ساتھ کبھی کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ اٹ سیلف یہ بھی ایک توہین آمیز بات ہوگی کہ ہم کبھی بھی ان کے ساتھ ان کو ہم کمپیئر کر کے بات کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس حد تک یہ لوگ گر جاتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک پشیمانی کا اظہار کیا گیا ہے اس واقعے کے اندر کہ جب وہ رو رو کے وہ معافیاں مانگ رہی ہے، اور ایک ادھر واقعہ خاص ہے جب مسیح نے رپلائی کیا ہے کہ کوئی جتنا بھی جس کا ایمان ہوگا اس کو اتنا اجر ملے گا اپنے ایمان، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جب آیا ہوں ادھر تو نے میرے پیر نہیں دھولائے، لیکن اس نے میرے پیر اپنے آنسوؤں سے دھوئے ہیں اور ان پہ مہنگا عطر ڈالا ہے، بیکاز یہ ریچولز ہیں۔ یہودی رسم و رواج کے مطابق جب بھی کوئی خاص مہمان گھر میں آتا تھا تو اس کے پیر دھلوانا یہ لازم ایک چیز ہوتی تھی، انہوں نے نہیں دھلائے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے جو کسی بھی رنگ میں آ کے بات کو جو ہے واضح کرتی ہے۔ انہوں نے نہیں دھلائے، لیکن اس نے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، پشیمان تھی۔ That's all it is, nothing else۔ اب یہ باتیں کر کے جی وہ جی مالش کروا رہے تھے یہ وہ what the hell is that؟ That's totally stupid۔ نہیں حضرت دودھ بھائی، اصل چکر جو یہاں پہ ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، چکر یہاں پہ ہے، وہ چکر ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا۔ ایک بندے نے ایک واقعہ لکھا اور کہا کہ اگر میوٹ لگے گا بھائی، اچھا جو بھی میں بات کروں گا وہ اناجیلوں سے کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کا دعویٰ ہے نبی ہونے کا۔ وہ بندہ لکھتا ہے کہ یسوع ایک فحاشہ عورت کے گھر گئے، حالانکہ وہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے وہ ایک فریسی کے گھر کا ہے۔ اچھا پھر اس کی جماعت پنکچر لگا رہی ہے بیٹھ کر بے شرموں کی طرح کہ دیکھو وہ میری میگڈلینی بھی تو تھی نا جو سر پہ تیل ملا تھا اور وہ لازق کا گھر تھا۔ ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا
کہ وہ گلیلی کی تھی عورت، یہ میگڈلین تھا جہاں پہ میری میگڈلینی تھی، وہ سائمن دا فریسی تھا، اور سائمن دا لیپر اور ہے. ان اصل میں تحقیق نہیں کی نا، ہم نے تحقیق کی ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا آج سے سال پہلے کی بات ہے، آپ کو بلا کر ہم نے کچھ سوالات پوچھے تھے، آپ سے کچھ حوالات لیے تھے، ڈیٹیل لی تھی. وہ ایس پی جان صاحب ہے، ہم نے ان کو بلا کے کچھ چیزیں پوچھی، ہم نے پوری تحقیق کر کے بھائی جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا ہم نے ایویں نہیں مدعا رکھا. اب جب یہ مدعا رکھ دیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے فتوے کے مطابق وہ کذاب ثابت ہو گئے، اور جماعت احمدیہ کا کوئی شخص ان کی جان نہیں چھڑا پا رہا. جھوٹے ثابت کر دیا مرزا صاحب کو. کل وہ میر سلیم آیا، وہ بھی ٹوٹل فیل ہو کے گیا، اس نے جواب دینا ہی پسند نہیں کیا مرزا غلام احمد کا، وہ باقیوں پہ گالیاں گولیاں نکال کے نکل گئے. یہ حال ہوا پڑا ہے کہ ان لوگوں کی آپ نوٹ کریں کہ یہ ایک مدعا اٹھایا، وہاں سے کس قدر برے طریقے سے کذاب ثابت ہوئے، اور اپنے لوگوں کو کیا ہے پروپیگنڈا کیا ہوا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے حوالہ دے دیا، ہم نے حوالہ دے دیا، ہم نے حوالہ دے دیا. بھائی میں تمہیں کہوں میں نے کتابیں دے دی، کتابیں دے دی، کتاب کچھ اور ہو. سوال پوچھا جائے کہ تم سے تمہارا نام کیا ہے، تم کو میں نے جواب دے دیا، میں نے جواب دے دیا. جواب کیا دیا؟ بھائی اپنا نام ہی نہیں بتایا تو جواب کیا دیا؟ تم نے حوالہ نہیں دیا، جھوٹے ثابت ہو گئے. تو ابھی بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں اگر کوئی احمدی ہمیں جھوٹا ثابت کر سکتا ہے، وہ سامنے لکھا ہوا ہے فریسی کے گھر میں، انہوں نے وہ پوسٹر لگایا ہوا ہے، کوئی احمدی ثابت کر دے کہ وہ فحاشہ عورت کے گھر پہ گئے تھے اور فحاشہ عورت نے سر پہ تیل ملا تھا، تو بھائی ہم وی ول اسٹینڈ کریکٹڈ. بس اتنی سی بات ہے. مقصد صرف پیارے بھائی یہی ہوتا ہے ان کا، ابھی جیسے گندے الفاظ بول کے جوزف of you, Joseph. Very well done. آواز کٹ رہی ہے جی. باقی بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہے، راڑا کاشف بھائی آئے ہیں. میں یہاں پہ سکر بھائی آپ نے بڑے حکمت عملی سے کام لیا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ اگر جوزف بھائی اس کے اوپر کتب کے اندر سے وہ صرف تحریریں پڑھ دیتے نا، انہوں نے ننگی شاتمیت کرنی تھی اور ننگی گالیاں دینی تھی یسوع کو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور یہ آپ نے بڑا شکر کیا اللہ کا کہ آپ نے بچایا اس چیز سے کہ یہ کام اس لائف پہ نہیں ہوا. ساحل بھائی وہ اس کے ہونا پتہ کیا تھا؟ پھر انہوں نے عام احمدی کو کہتا دیکھو وہاں پہ مرزا صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، دیکھو وہاں پر یہ کیا گیا. انہوں نے وکٹم کارڈ پلے کرنا تھا. حالانکہ دیکھیے تحریریں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے وکٹم کارڈ ہم نے ان کو پلے کرنے ہی نہیں دینا. بھائی جواب دو، سمپل آ کے گالیاں مت دو، جواب دو. سکر بھائی اس کے برعکس اس کے ساتھ انہوں نے وہ جو بندہ تھا نا، اس نے، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، یہ ان کے اندر اس بات کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ نام لے لے کے گالیاں نکالتے ہیں، نام لے لے کے گالیاں نکالتے ہیں. یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں. اور اللہ کی قسم میں اس وقت میں سمجھ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت جو ہے نا سب کو ڈراپ کر دوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بیٹھ کے یہ ہماری لائف کے اوپر بیٹھ کے یہ گالیاں نکالے. نہیں بھائی ہم نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا کوئی اقدام ہم اس طرح کا نہیں کرتے. ہم پاکستان میں ریئل بیس کے اوپر آپ یقین کرو ہم سب کو اخلاق کا وہ کرتے ہیں، اخلاق سے بات کرتے ہیں، ہم سب کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور مسیح ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو بھی وہاں پہ کہتے ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی کام نہ کرو. لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کی آپ نفرت کا عالم چیک کرو. مسلمانوں کو سور بندر کہتے ہیں، ان کو کبھی کچھ کہتے ہیں. مطلب یار یہ دیکھو یہ بکری قوم جمی ہے، اور اپنے نبی کو تو سچا ثابت کر نہیں پا رہے حوالے کے اوپر. بے شرمو کوئی تو سچا ثابت کرو. کوئی ماں نے کوئی لال پیدا نہیں کیا جو آ کے سچا ثابت کر دے اپنے نبی کو. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اگر جوزف یا میں یا آپ ان کی کسی کتاب سے حوالہ دیں گے تو وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ بتائیں گے ہمیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر یہاں پہ جوزف نے یہ اناجیل کے حوالے سے کوئی حوالہ لگایا ہوا نا تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ بتائیں گے، جوزف کی قبول نہیں کریں گے. یہ عجیب لوگ ہیں کہ یہ عجیب انہوں نے منطق رکھی ہوئی ہے کہ سارے مذاہب کی کتب کا انڈرسٹینڈنگ یہ دیں گے، ان کی کتاب کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہ دیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ عجیب منطق ہے ان کی. ساحل بھائی وہ آپ نے نوٹ کیا ہے نا، یہ کل میں نے اگر یہ کل والی گفتگو سن لیتے اس میں میں نے یہ جو میری زیلوٹ، میری میگڈلینی، میں وہ مارتھا کی مطلب ساری میں نے ڈیٹیل بتائی. میں نے کہا یہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں،
یہ حالات ڈفرینٹ ہے. یہودا اسکریوتی کا کردار ابھی تو ہے, ان معذرت کے ساتھ پھدوؤں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ واقعہ وہ صلیب سے پہلے کا کون سا ہے, اور یہ واقعہ کب کا انہوں نے یہ بھی نہیں پڑھا. یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں. مجھے تو اس وقت حیرانگی ہوئی سیکر بھائی, میں نے اس کو کہا بھی کہ میں آپ کی بات ریکارڈ کر رہا ہوں, بتائیں ذرا یہ جو لازر تھا یہ وہی فریسی تھا. کہتا ہاں وہ توبہ استغفر اللہ. اللہ اکبر. اس قدر جھوٹ, اس قدر صرف اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس قدر جھوٹ یہ تو حال ہے کہ صرف میں اپنا آرگیومنٹ کے اندر جیت جاؤں میں بس, اور جھوٹ بول کے چلا جاؤں. تو یار مجھے بتاؤ, وہ اس دن جو بیچارے ایک ٹانگ اٹھا کے پگڑا ڈال رہے تھے اپنی براڈ پر 4-5 دن پہلے, حوالہ دے دیا میر, ہم نے حوالہ دے دیا, میری آڈیو چلا کے حوالہ دے دیا, اور نیچے احمدی خوش ہو رہے تھے. مجھے ترس ان احمدیوں پہ آتا ہے, مجھے یقین کرے ان احمدیوں پہ ترس آتا ہے کہ یار کیا زندگی ہے ان کی, ان کو کچھ بھی بھائی ترس آپ یہ سوچے نا کہ انہوں نے یہی بات کہ یہ جو شمعون تھا یہ وہ تھا لازر تھا, انہوں نے اپنی عوام کو یہی بتایا انہیں کس طرح سے مس گائیڈ کیا. ہاں یہی بتایا ہے, یہی تو میر لطیف ثابت کرنے آیا تھا 3 دفعہ, تو پھنس گیا بیچارہ, پھر والے ڈھونڈنے بیٹھ جاتا تھا. میر لطیف کیا کرتا رہا, میر لطیف آ کر میری میگڈلینی کو ثابت کرتا رہا فحش عورت. دیکھو اللہ معاف کرے, مطلب اس قدر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو بندہ کرے, مطلب جو فحاشا نہیں ہے اس کو فحاشا بنا دو ہے جی. مطلب تم لیول تسی چیک کرو. پنجاب پولیس نہ ہوگی, بندہ نہیں لب رہا تھا کسی نے پرچہ پا دیو. پھر میں جو خوشو خضو کا, اور میں نے جو آگے ایک حوالہ پڑھنا تھا, لگ اس کو پتا جا رہا تھا, کہتا مجھے اصول کے اوپر غلط ثابت کر. نہیں دیکھیں پیارے بھائی, اس میں نام کیا لکھا ہوا ہے, کوئی نام ہے اس حوالے میں؟ ساتھ نام ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. That's what it is. جاہلوں کو کچھ نہیں پتا ہے. 7 قسم کی مریم ہے بائبل مقدس کے اندر. یس ایگزیکٹلی. اب کسی کو کسی کے ساتھ بھی ملانے, صرف اپنی زبانی جو بھی تسکین ہے ان کے لیے. ایک اور چیز دیکھیں, شمعون بھی جناب شمعون ایک تو مسیح کے وہ تھے, شاگرد تھے, ان کے بھی آگے سے ان کو شمعون پطرس بھی کہا گیا ہے, اور یونانی کے اندر کالا بھی کہا گیا ان کو. ڈفرنٹ ہے شمعون بھی, شمعون ہاں جی, شمعون پطرس, شمعون کالا بھی کہا گیا ہے. ایک شمعون کوڑی ہے وہ الگ ہے. ہاں سائمن دا لیپر الگ ہے, یہ سائمن دا فریسی الگ ہے, وہ الگ ہے. ہاں جی ہاں جی. تو مریم بھی جو ہے وہ بہت ساری ہیں, ایک مریم نہیں ہے. ان کو بیچارے کو پتا کو نہیں. اب وہ اٹھا کے وہ پرچیاں سی وہ بندہ کو لے آیا تھا, وہ بیت انیہ بھی نہیں پڑا. اچھا یہ چھوڑیں, وہ جس بندے سے آپ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے, میں سنوں گا ڈیبیٹ, وہ پتہ نہیں کہاں پہ کس چینل کے اوپر ہے, شاید بابر مہر بھائی کے چینل کے اوپر پڑی ہو. بھائی بابر مہر بھائی کے چینل پہ ہے وہ. ہاں بس ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس بندے کا شاگرد جو ہے, جو پچھلے دنوں عامر بھائی سے بھی ذلیل ہو کے گیا تھا بڑی برے طریقے سے, وہ مرکز کو مراکز کہہ رہا تھا. یہ بائبل کے اوپر بات کرنے نکلے میں لازر ان کو پڑھنا کو نہیں آ رہا. اب وہ جو ایک بندہ اور آیا جس کو ابھی آپ نے اٹھایا تھا, وہ ہمیں گالیاں دے کے گیا. بھئی ہمیں گالیاں دینے سے, ہمیں چوڑا دلہ بھڑوا کہنے سے آپ مرزا صاحب کو تو نہیں نا سچا ثابت کر لو گے. یہ لو گالیاں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مزے کی بات, جوزف بھائی مزے کی بات, یہ واقعہ یہ بیتھنی کا, ٹھیک ہے, وہ فریسی کہاں رہ رہا ہے, اور فحاشا کس کو بنا رہے ہیں, میگڈلینی کو. بھائی میگڈلی الگ ہے, بیتھنی الگ ہے, بے شرمو کر کہہ رہے ہو. فحاشا عورت گلیلی کی ہے, مطلب اندازہ کرو یار, یہ اتنے جھوٹے ثابت ہوئے, اور ان کی جان چھوٹتی تھی اس ٹاپک کے اوپر, چھوٹنی ہی نہیں ہے ان کی جان اس ٹاپک کے اوپر. ابھی تو وڈائٹ صاحب کا بائیک آؤٹ جو کیا گیا تھا اسی ٹاپک کی وجہ سے کیا گیا تھا. وڈائٹ صاحب نے ابھی تو ماشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہنٹر پکڑنا ہاتھ پہ. میں نے ذل بروز ان کے گھر تک پہنچا دیا نا, میں یہ بھی ان کے گھر تک پہنچانا ہے. اور ویس صاحب کا نیریٹو اگر وہ شروع کر دیں تو کوئی پکڑ کے دکھائے اس کو. یار ویسے وہ جو ہے تو وہ میرے خیال میں ٹوٹل جو سوال جواب ہے وہ 2-2 منٹ کے وہ ہے, وہ پلے نہ کریں, اس کو دکھائے نا اس کی لاچاری. جی بالکل, میں 40 منٹ کا, ٹوٹل 40 منٹ کا ہے, چلا دیں آپ ویڈیو کو, تو بیٹھے بیٹھے دیکھ بھی لیتے ہیں. ہاں وہ بڑے سننے والی ہے, اور اس کا آپ لاچار پن دیکھیے گا. میں چلاتا ہوں, میں فون وہ بار بار چلانے والی ہے, بار بار چلانے والی ہے,
को जो नए लोग आते हैं सुने उसको। मैंने तो आज सुबह सुनी है यार। पोस्ट राजा साहब, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैंने भी सुबह ही सुनी है। अच्छा, नालायक निकले हो। इस गल ते मैनू अपने नाल लाणगे ते कदे नालायक निकली।